السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 14 تاریخ 1442 ہجری 27 اپریل سن 2021 بروز منگل۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 24 سننے کی سعادت حاصل کی، جو کہ جناب نعمان حیدر قادری صاحب بڑے ہی حسین اور پرکیف انداز سے پڑھی۔ ان آیت مبارکہ میں رب العالمین نے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے اور ان کی ہر حال میں فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ مانگتے ہیں تجھ سے بخشش، مانگتے ہیں تجھ سے بخشش ہم اپنے ماں اور باپ کی، اپنے ماں اور باپ کی، ماں باپ کے ماں باپ کی، گر لگے جو پیاس ان کو، اے میرے پیارے خدا، آب کوثر سے بجھانا تشنگی اس پیاس کی۔ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگو جان سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے چومتے ہوئے جھجکتا ہے، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سے سکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر سوائے میرے وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں رات کو دیر گئے، دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کر بہتا ہے، گلے رہتے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک گرے باں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے وہ سب خرید کر لاتا ہے، وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا رہتا ہے جی بھر کے، نہ جانے کیا کیا سوچ کر وہ مسکراتا ہے، میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے، ان میں سے کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، تو کسی کو بیٹا بنایا ہے، یا کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی ہے۔ غرض رشتے بنا کر اللہ نے اس کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں، ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اپنی ذات کے فوراً بعد ان کی اطاعت کرنا واجب فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ والدین نے نہ صرف ہمارے وجود کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں انہی کی برکت سے ہیں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ، مشقت اور پریشانیوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنا آرام، راحت، خوشی، آرام، تمام خواہشیں، سب کچھ اپنی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا، پاورڈ بائی آلپرز ٹینک اینڈ ڈالڈا۔ آج ہمارا موضوع ہے والدین کا احترام، بالخصوص والد کا احترام۔ آئیے تھوڑی دیر بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو ملایا بے ہے، شک جس سے اس کا مقام اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے ہی اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بھی متصل بیان کیا ہے کہ میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ تم سب کو میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ ماشاء اللہ، کیونکہ آج ہمارا موضوع بھی ہے
سایہ دار شجر یعنی والد کی فضیلت. والد کی فضیلت. آج ہم والد پر والدہ کے حوالے سے جی تو ہم ہمیشہ گفتگو بالکل کرتے ہیں، مگر والد کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور والد کو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم اس طرح سے ٹریبیوٹ نہیں دے پاتے جو ان کا حق بنتا ہے. تو آج ہماری ٹرانسمیشن میں ٹاپک ہے سایہ دار شجر، والد کے حقوق. میں سب سے پہلے فرحان جی احسان صاحب سے سوال بھائی کرنا تھوڑی چاہوں سی گی. اب اس کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے والد صاحب بہت اچھے نعت خوان تھے، بہت اچھے انسان بھی تھے، اور ظاہر ہے اللہ کی مرضی تھی کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے. آپ کی کیا فیلنگز ہیں، آپ کیا بتانا چاہتے کیونکہ ہیں؟ آپ بہت چھوٹی عمر کے تھے اور وہ بہت ینگ عمر میں چلے گئے، بہت ینگ ایج میں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی وہ وہی جانتا ہے، مگر آپ نے کیسے یہ ٹائم پیریڈ گزارا اپنے والد کے بغیر؟ اللہ کی رضا میں راضی کہ اللہ کی رضا کہ ان کو اپنے پاس بلایا. کمی تو ایسی ہے کہ جیسے سر سے آسمان اٹھ جائے، والد کی کمی ایسے ہے، کیونکہ جب تک آپ کی بیک پر آپ کے والد ہوتے ہیں، جب تک آپ کے کندھے پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کو دنیاوی معاملے کی کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. یہ ایک اپنا پریکٹیکل سے بتا رہا ہوں، یہ ہر کسی کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو پتہ لگا کہ کیا بھاؤ بکتی ہے، کس طریقے سے وہ گھر کو لے کر چل رہے تھے، کس طریقے سے وہ خاندان کو لے کر چل رہے تھے، کس طریقے سے وہ معاملات کو نبھاتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے کہ جن کے والدین حیات ہیں، خصوصاً والد حیات ہیں، تو ان کی خدمت کریں. مجھے موقع نہیں مل سکا اس حوالے سے کہ میں اپنے والد کی اس انداز میں خدمت نہیں کر سکا، حالانکہ میں ان کے ساتھ کئی ملکوں میں نے سفر کیا، کوئی 8-10 سال میں مسلسل ان کے ساتھ رہا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتا کسی ایک بات کا بھی ان کی. لیکن اللہ پاک ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ہمیں بھی کوشش میں بھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو وہ سبق سکھا کر گئے، جو وہ باتیں بتاتے تھے، اب یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان پر عمل کر لیا جائے. سب سے بس یہ ان کی روح کو اسال ہو جائے گا. جو وہ باتیں بتاتے تھے، جو ان کے سبق تھے، ان سبق کو ہم پڑھ کے اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کی روح بھی خوش ہوگی. کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جب تک انسان اس دنیا میں رہتا ہے، وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے اپنے والدین کے لیے عزت و تحریم کا باعث بن سکتا ہے. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے نا کہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارا کرو، ورنہ پوچھو ان لوگوں سے جن کو اپنے والدین سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. ہمارے درمیان بہت موسٹ سینئر نعت خوان موجود ہیں، حسن نیاز صاحب، اور یقیناً یہ خود بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان کے والد بھی بہت اچھے نعت خوان تھے. حسن بھائی، آپ اپنی فیلنگز تھوڑی سی شیئر کیجئے کہ آپ کے تو والد کا انتقال بہت ہی بچپن میں، آپ چھوٹے تھے تبھی ہو گیا تھا، تاکہ لوگوں کو تھوڑا یہ احساس ہو سکے جن کے والدین ہیں کہ ان کی قدر کیسے کرنی ہے. دیکھیے، والد صاحب تو واقعتاً حسن نے بھی کہا کہ ہم بھی چھوٹے تھے تو اس وقت نہیں پتہ چلا ہمیں کہ والد کی اہمیت کیا ہوتی ہے. جب سمجھ میں آیا تو وہ ہمارے سر سے ہمارا سایہ چھن چکا تھا، لیکن ماں تھیں تو انہوں نے ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا. ماشاءاللہ. لیکن میں بس دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ اس وقت حسان کی فیلنگ ہماری اور مولا آپ لوگوں کے والدین کا سایہ آپ لوگوں پہ قائم و دائم رکھے. الہی آمین. اور جن لوگوں کا یہ سایہ چھن چکے ہیں نا، ان کی فیلنگ صرف ان کو پتہ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک جملہ ہے فرحان کہ وہ اپنے ماں باپ کی انگلی تھام کے رکھیں گے آپ تو کبھی کسی کے پیروں کو نہیں چھونا پڑے گا. اللہ سبحان اللہ. جی ایک شریف. مختصر سی پوئم میں نے لکھی تھی اپنے والد کے جی لیے. جی تو آپ کے بسم اللہ. اللہ کی انمول نعمت ابو جان، پل پل ہے برستی رحمت ابو جان. سارے گھر کا ارماں اور امید ہوں میں، ہاں لیکن میرا حوصلہ ابو ہمت ابو جان. واہ. سبحان اللہ. علم کی شمع بن کر روشن دیے کیے، مثل عنایت مثل ذہانت ابو جان. ہم نے جو کچھ سیکھا آپ سے سیکھا ہے، علم محبت محنت عزت ابو جان. ایک ہی شخص میں سب کچھ میں نے دیکھا ہے، ایک ہی شخص میں سب کچھ میں نے دیکھا ہے، جھرنا سبزہ امبر پربت ابو جان. ان کی انگلی تھام کے پہنچے منزل تک، بوڑھے ہیں پر میری طاقت ابو جان. حب خدا اور عشق رسول و اہل بیت، پہلا مدرسہ درس عبادت ابو جان. جیون دھوپ میں سایہ ان کا جنت ہے، دعا ہے شہری رہیں سلامت ابو جان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا سب کے والدین کا سایہ سر پہ قائم رہے.
बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। और ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल कोका कोला पावर्ड बाय टैंक ऑलपर्स एंड डालडा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अच्छी रफ़ाकत यानी मेरी तरफ से हुस्न सलूक, एहसान और ख़िदमत गुजारी का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने अर्ज़ किया कि फिर कौन? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर अर्ज़ किया कि फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। माँ का भी मकाम है और हमारे वालिद का भी बहुत मकाम है। आज का हमारा टॉपिक है सायादार शजर यानी वालिद के हकूक़। ये हम बात करेंगे सवाल सुलमा कराम से, लेकिन इस वक्त सबसे पहले हमारे सेगमेंट के जो मेहमान हैं हम उनका तारुफ करवा दें। जी फरहान जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह हकीम आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत बात करती हैं, अच्छे अंदाज से बात करती हैं, दिलों में बात उतर जाती है, बहुत सहल अंदाज से बात करती हैं। डॉक्टर इरम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तीसरी हमारी मेहमान हैं उफैरा, बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माहिर ग़िज़ायात हैं, बहुत अच्छी ग़िज़ा बताती हैं सेहत के हवाले से। उफैरा अनीस साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। सबसे पहला सवाल आप करेंगे आगा साहब से या आज मैं ये सादत हासिल करूं? आज क्योंकि मैं खुद एक बाप हूँ, आज बाप का दिन, तो आज मर्द फर्स्ट। बिल्कुल ठीक है। तो अब्बास भाई, क्योंकि ज़ाहिर है माँ की अपनी एक फ़जीलत है, लेकिन बाप की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अक्सर हमारे प्रोग्राम्स भी हम करते हैं, माँ के हवाले से भी करते हैं और करने भी चाहिए, लेकिन बाप की फ़जीलत को हम अक्सर भूल जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाप की बहुत कुर्बानियाँ होती हैं। एज़ आ वालिद और एज़ आ बेटा, आप क्योंकि बेटे भी हैं अपने वालिद साहब के और ख़ुद अपनी औलाद के वालिद भी हैं, तो ज़रा इस पर रोशनी डालिए कि बाप की क़द्र व मंजिलत क्या है और क्या मर्तबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक कौल याद आ गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, बहुत प्यारा कौल है। किताब का नाम है खिसाल। शेख सद्दूक़ अलैहिर्रहमान नक़ल फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो जाए तो तुम उसको अपने हाथों से नहलाओ, धुलाओ, खाना खिलाओ, अपने हाथों से उसके कपड़े तब्दील करो, ताकि तुम पर जन्नत वाजिब हो जाए। यानी कि देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि जन्नत वाजिब हो जाएगी अगर बाप को अपने हाथ से नहलाएंगे, धुलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे और उसको अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। अगर बाप बूढ़ा हो गया है, ज़ईफ़ हो गया है, लागर हो गया है, बीमार है, अलील है, बिस्तर मर्ग पर है, तो उसकी खिदमत करना इतना बड़ा सवाब और अजर रखता है। फिर एक जगह मैं ये बात भी कहता चलूँ कि साइंस ने बेतहाशा बेपनाह तरक्की की है। समंदरों की गहराइयों में साइंस ने जाके समंदरों की गहराई को नापा है, लेकिन साइंस आज तक वो आला इजाद नहीं कर सकी कि वालदैन की मोहब्बत के पैमाने को नाप ले कि कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे हमारे वालिदैन। ये आज तक ऐसा कोई इजाद हुआ ही नहीं है आला, और ना इजाद हो सकेगा। माशाअल्लाह। और कहते हैं कि कद्र कीजिए उन हाथों की, कद्र कीजिए उन हाथों की जिन्होंने हमारी बुनियादें मजबूत करते करते अपने हाथों में लाठियाँ पकड़ दी। बेशक, वाह वाह, बेशक बेशक। इरम साहिबा, आज का टॉपिक सायादार शजर, बाप की फ़जीलत। तो सबसे पहले तो इसी पे रोशनी डालिए कि बाप की क्या फ़जीलत है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीमा, जिस तरह से हम कहते हैं कि माँ अल्लाह का बेहतरीन तोहफ़ा है, इसी तरह बाप से बढ़ के मैं समझती हूँ कोई अजीम हस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में नहीं उतारी। क्योंकि देखो, हम कहते हैं ना माँ छाँव है, तो वो छाँव बनती कैसे है? बाप वो दरख्त होता है जिसकी वजह से माँ वो छाँव बन जाती है, तो उस छाँव की बुनियाद ही वो दरख्त है। और ईटन थॉमस अपनी किताब में लिखता है कि आई वुड लाइक टू डिफाइन अ लीडर एज अ पर्सन
who puts the welfare of group above himself, and the same thing like father and the father do. کہ مطلب لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سے پہلے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ اس سے آگے ہوں, اور یہی چیز باپ کرتا ہے. باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ کامیاب ہو جائے. کیا اچھی بات کی ہے. تو باپ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے. اور یقین مانو جس دن اولاد دنیا میں آتی ہے تو باپ, میں سمجھتی ہوں کہ جو اچھا باپ ہوتا ہے وہ اس دن سے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے کہ اب اس ننھے ستارے کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے نا, اس کو ہمیشہ مجھے قائم رکھنا ہے. ماشاءاللہ, کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے, اور اپنی ساری قربانیاں دے دیتا ہے باپ. بالکل. حفیرہ ہماری نیوٹریشنسٹ, آپ سے میں سوال کروں گی, باپ کے حوالے سے تو ہمارا ٹاپک چل ہی رہا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ آج صحت کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم اپنے گردوں کی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں, ان کو کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں. تو ایسی کون سی غذا کھائیں کہ جس کی وجہ سے گردوں میں جو پتھری ہو جاتی ہے وہ نہ ہو؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں گردوں کا فنکشن ڈیفینیٹلی انٹروڈکشن ہے تو وہ ضرور دینا چاہوں گی. بہت سارے لوگوں کے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کو کس طریقے سے توڑ کے نکالا جائے وہ ایک الگ سوال ہے, لیکن گردے میں پتھری ہونے تک پہنچنا ہی نہیں ہے. ہمارے جو کڈنیز ہیں, جو گردے ہیں, ان کا بیسک کام جو ہے وہ ہمارے بلڈ کو پیوریفائی کرنا ہے. ہم جو بھی کھا رہے ہوتے ہیں اس میں سے سارے منرلز, ساری چیزوں کو نکال کے جو نیڈڈ ہیں, جو ریکوائرڈ ہیں, وہ ہماری باڈی میں پہنچانا, اور اس کو اسٹرین کر کے جو ایسیڈک چیزیں ہیں, جو کہ فاضل چیزیں ہیں, ان کو یورین کے تھرو نکالنا. تو ادھر سے اچھی چیزیں ادھر کرنا اور خراب چیزوں کو جسم سے باہر نکالنا, اس کو اسٹرین کرنا. جیسے چائے کی چھلنی, چائے کو ہم چھانتے ہیں تو پتی رہ جاتی ہے, چائے نکل جاتی ہے, بالکل اسی طریقے سے یہ گردوں کا کام ہے. تو گردے ہیلدی ہونے بہت ضروری ہے. ہم جو بھی کھا رہے ہیں اس میں جتنے بھی منرلز ہیں ان کو اسٹرین کرنے میں جو سب سے زیادہ چیز مدد دیتی ہے وہ ہوتی ہے پانی. پانی ہمارا تمام منرلز کو, اس کی اسٹریننگ کو فلش آؤٹ کرتا ہے. جو بھی ایکسکریشن ہوتی ہے اس کو فلش آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. جو ریکوائرڈ منرلز ہوتے ہیں ان کو باڈی تک پہنچانے میں ہیلپ کرتا ہے. تو مین جو چیز ہے وہ ریما, گردوں کی صحت کے لیے پانی بہت ضروری ہے. کم سے کم 8 گلاس, یہ نہیں کہ آپ ایک ساتھ پی رہے ہیں, جو بھی ہے. اگر پانی زیادہ نہیں پی سکتے تو واٹر کنٹیننگ ڈائٹ لے لیں, پھل فروٹس ایسے لے لیں, شیکس لے لیں, فلوئڈ ڈائٹس لے لیں, تربوز, خربوزہ, یہ سب بہترین ہے. تو پانی والی چیزیں آپ نے زیادہ لینی ہے اگر آپ نے اپنے گردوں کو صحت مند رکھنا ہے. جی, ہمارے ساتھ ہمارے مہمانوں کی باتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس اچھی بات سے بریک پر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے, تو میرا ہو کر تو دیکھ, ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا. ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اس اچھی سی بات سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے کہ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرتا ہے. اور اب جس شخص کے پاس میں آئی ہوں, ہمارے رمضان اسپیشل آج کا تڑکا کے بادشاہ ہیں, جو بہت سوچ سمجھ کر ہر کام کرتے ہیں, اسی لیے نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے. ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت گلزار صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک اور ہے. تمام جو ہمارے دوست ہیں سب بیٹھے ہیں, سب کو میری طرف سے سلام, اور تمام دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت سلام. اور کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا لاکھ آج کا ڈریس آؤٹ کلاس. اچھا, بہت بہت خوبصورت ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اور جی, یہ لاجونتی ہے, ہاں اچھا, لاجونتی ان کا ایک بڑا ٹریڈیشنل سا سٹائل ہوتا ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کے تھوڑے کام والے کپڑے کیوں پہن رہی ہیں؟ تو دیکھیں, رمضان ایک فیسٹیول ہے, اور ہمارے ڈیزائنرز نے بھی اتنی ساری محنت کی ہوتی ہے, تو ان کے ہاں بھی بہت سارے ورکرز ہوتے ہیں. جب ڈیزائنرز کا کام چلے گا تو ورکرز کا کام بھی چلتا رہے گا. تو اسی طرح سے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ کسی کا اچھا کام آپ دوسروں تک پہنچائیں, حوصلہ افزائی کریں. تو یہ آج ہے لاجونتی بائے آنالی, ان کے کپڑے ہیں. اور جولری جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں, بہت ماشاءاللہ, یہ مدیہ سائل خان کی جولری ہے, زبردست, بہت خوبصورت. اللہ کے نام یہ وہ لکھا ہوا ہے. اچھا اچھا جی, بہت خوبصورت. جی اچھا, یہ تو بتائیں, خوبصورتی کی یہ بات ہوگی, یہ جو اچھا اچھا مزیدار ذائقہ آپ ڈالتے ہیں, اور آج کون کون سی ذائقے دار چیز بنا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں ماضی اور وارڈروب بائی ماضی, اور ان کے سائزز, ہر طرح کے سائزز مل جاتے ہیں, اور آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. آج کل کووڈ ہے, اور اس میں جو ہے آرڈر کر کے آپ ماضی کے ڈریسز اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور
آج ہم جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے سوجی کا حلوہ. کیا مزے کا حلوہ بنتا ہے, یہ تو بہت ہی مجھے انداز ہے. زعفرانی حلوہ ہے یہ, اور اسے میں سوجی کا زعفرانی حلوہ کہتا ہوں. اور یہ بالکل ویسے ہی بنے گا جیسے کہ ہم مارکیٹ میں اکثر ہم حلوہ کھاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پوری کے ساتھ. پوری چنے جی جی جی. تو میں نے آج جو ہے نا پوری کے بجائے میں نے جو ہے نا پوری پراٹھا جو ہے وہ بنا رہا ہوں آج. پوری پراٹھا ود حلوہ, ٹھیک ہے نا. تو دونوں چیزیں بننے جا رہی ہیں اور بہت ہی زبردست ریسیپی بنے گی انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کہ میں ریسیپی تیار کروں, اپنے تمام اقدامات شروع کر دیتا ہوں. ہمارے کون کون سے اسپانسرز ہیں جو یہ تمام ریسیپیز میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں؟ جی ہمارے پاس سب سے پہلے تو میں لائف بوائے سے شروع کروں گا, اور اس کے ساتھ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, اور اس کے ساتھ جو ہے روز پیٹل, اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جامع شیریں, آلپرس ہے, ٹینگ ہے, اور کیا کہتے ہیں اپنا لیمن میکس ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. تو وہ ساری چیزیں تو سٹارٹ کرتے ہیں. اور ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر صرف ہاتھ کو بھی آپ واش کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کووڈ سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ماسک لگانا, سوشل ڈسٹینس رکھنا, بچوں کو بھی سکھانا, خود بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے. انگلیوں کے بیچ میں, ناخون کے نیچے اور ہاتھوں کے پیچھے جو ہے یہ بیکٹیریا جو ہے پنپ جاتا ہے. صرف اس سے ہاتھ واش کر کے آپ بہت سارے جراثیم سے بچ سکتے ہیں. اور واپسی میں آپ روز پیٹل جو ہے اس سے آپ اپنے ہاتھ کو صاف کر کے, اور سب سے اچھی چیز جو ہے اقدام وہ یہ کرنا ہے کہ اسے آپ ڈسٹ بن میں ضرور ڈالیں تاکہ آپ کو اس کے جراثیم سے بچ سکیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی. سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے سوجی کو پہلے بھوننا ہے. ٹھیک ہے. صرف سادی سوجی کو ہم نے آدھا کلو سوجی لی ہے, اور اسے ہم نے خالی پین کے اندر اس کو ذرا سا بھونیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو بہت ہی زبردست سی آنے شروع ہو جاتی ہے. آپ جب قریب ہوں گے تو اس کو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا, وہ جو ہلکا سا براؤنش جو ہونے لگ جاتا ہے. اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے ڈالڈا, کلونجی اینڈ کنولا کا جو مکسچر ہے, اس لیے کہ کلونجی کھانا ایک تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, تو بچے بڑے جو ہیں وہ اس کو آپ استعمال کر کے اپنے امیون سسٹم کو بڑھا سکتے ہیں, اور اس کووڈ کے دور میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم میں تیاری کرتا ہوں, تو آپ کنٹینیو کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. محبت سب سے کرو, مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ محبت سب سے کرو, لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو. تو ہمیں سب سے محبت کرنی چاہیے, اور ہمارے لیے ہم سے بھی زیادہ محبت کس کے دل میں ہوتی ہے؟ ہمارے والدین کے دل میں. اور آج ہمارا ٹاپک بھی والد کا احترام, والد کی فضیلت, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن میں آپ سے تو پوچھ چکی سوال, ارم آپ سے بھی, پھر آپ سے بھی, تو ایک یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے. تو میں آغا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ جو گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور کیسے ہم اس پتھری کو بغیر کسی سائنسی علاج کے طب نبوی کی روشنی میں دور کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حدیثوں میں اور روایتوں میں ملتا ہے, اس بات کا تذکرہ ملتا ہے, ہر حلال جانور کے گوشت کے علاوہ بکری کے, بکرے کے, گائے کے, بھینس کے, اونٹ کے کلیجی, گردے, پھیپڑے, اوجھڑی, یہ کیوں مکروہ قرار دیا گیا؟ مکروہ اسی لیے قرار دیا گیا کہ اس کے کھانے سے اسٹونز پیدا ہو سکتے ہیں گردے میں اور مثانے میں. اس کی یہ بہت بڑی وجہ ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگ کھٹاکھٹ بنوا کے خوب کھاتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات. حدیث میں ملتا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی سواری پہ جا رہے ہوں, چاہے اونٹ پر, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, اونٹ پر, گھوڑے پہ, خچر پہ, کسی بھی سواری پہ جا رہے ہوں, اور اگر اس کو آپ آج کے دور میں بھی لے لیں, کسی بھی سواری پہ سفر کر رہے ہوں اور آپ کو حاجت پیش آ جائے پیشاب کرنے کی, تو آپ رفع حاجت کر لیں. اگر آپ پیشاب کو روکیں گے تو مثانے اور گردے کے مریض بن جائیں گے. یہ تمام حدیثوں میں اور روایتوں میں یہ بات تحریر ہے. بہت سے لوگ بہت فخر سے کہتے ہیں, ارے میں 3 گھنٹے سے روک کے بیٹھا ہوں. یہ فخر کی بات نہیں ہے, یہ اپنا نقصان کی بات ہے. آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو روکیں گے
آپ اپنا نقصان کریں گے، بیمار بن جائیں گے، آپ مریض بن جائیں گے گردوں کے اور مثانے کے۔ اچھا، پتھری کو نکالنے کے لیے میں عرض کروں، جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے ان کو چاہیے کہ 7 دانے عجوہ کھجور کے صبح نہار منہ کھائیں۔ میرے خیال میں 5 سے 6 دن کھانا پڑتے ہیں، اکثر لوگوں کے تو 3 دن میں۔ مثل ریت کے، ریت جیسی ہوتی نا باریک باریک، اس طرح پس کر یورین کے ذریعے سے پتھری پاس آؤٹ ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں، جو لوگ شوگر کے مریض ہیں، چیری کے پیچھے، چیری کا جو پھل ہوتا ہے اس کے پیچھے ڈنٹھل ہوتا ہے، اس ڈنٹھل کو 1 مٹھی لے لیں اور صاف پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ صاف پانی میں 1 دن تک بھگو کے رکھیں، دوسرے دن اس کو ہلکا ہلکا چاپ کریں اور 2 گلاس پانی میں اس کو بوائل کریں، اور بوائل کرنے کے بعد اس کو پی لیں، پھر اس کو 2 گلاس پانی میں اسی کو دوبارہ بوائل کر لیں۔ دن بھر میں 3 سے 4 گلاس پینا ہے، 7-8 دن میں پتھری خارج ہو جاتی ہے مثل ریت کے۔ یہ بہت آسان ترین نسخے ہیں، آپ اپنی پتھری کے مسئلے سے بہت آسانی سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی جستجو اور کوشش کرنا پڑے گی آپ کو۔ ضروری۔ جی بالکل۔ اچھا ایرا، میں آپ سے پوچھوں گی، اللہ تعالیٰ کے پیار کو بھی تشبیہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اگر باپ کے پیار کا پیمانہ ناپنا ہو تو کیسے ناپیں گے؟ ریما، جیسے 70 ماؤں سے اللہ کے پیار کو تشبیہ دی جاتی ہے، تو باپ کے پیار کو تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں، اور درخت جو ہے وہ ٹھنڈی چھاؤں کے علاوہ کچھ نہیں دیتا۔ تو باپ جو ہے نا، وہ دنیا کی حسین ترین چھت ہے۔ یہ باپ کا سب سے بڑا پیار ہے کہ باپ سے حسین چھت اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اور باپ وہ چیز ہے کہ وہ اپنی جان نکال کے اپنی اولاد کے لیے رکھ دیتا ہے۔ میں جیسے بھی ایک بات کہی تھی نا، تم لوگ گفتگو کر رہے تھے، تو مجھے وہ نظم کے چند اشعار میں پیش کروں گی جو تمہاری بات کا جواب بھی ہیں، کہ عزیز تر مجھے رکھتا تھا رگے جہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ میری بہت مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے، آج صبح ہی میں نے یہ پڑھا ہے۔ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا، یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا تھا۔ پرانے سوٹ پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا۔ جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ تو باپ کی محبت کی تو میں کہتی ہوں دنیا میں مثال ملے گی ہی نہیں۔ وہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، ہر کام اس کے لیے کرتا ہے، جیتا اس کے لیے ہے، ہنستا اس کے لیے ہے۔ بہت دفعہ باپ تیار اس لیے ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ کو دیکھے اور پھر وہ میرا جیسا لگے بڑے ہو کے۔ اس کو اپنے سارے خواب جو پورے نہیں کر پایا ہوتا، صرف ماں کو نہیں، باپ کو بھی اپنی اولاد کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات صرف بیٹوں کے ساتھ نہیں ہے، بہت سارے باپ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کہ جو اپنے جو خواب ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی صورت میں بھی پورے کرتے ہیں۔ تو باپ تو نعمت خداوندی ہے، اور اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے جو موجود ہیں۔ اچھا پیرا، مجھے یہ بتائیے کہ پتھری کن وجوہات کی بنا پر ہو جاتی ہے، یہ تو بتایا گیا، لیکن پتھری کو توڑنے کے لیے کون سی غذا کا استعمال کرنے کا، کوئی ایسی غذا ہے؟ بالکل ریما، ہم لوگ جب ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں نا، تو بیسکلی پتھری جو بنی ہوئی ہوتی ہے وہ کیلشیم آکزیلیٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر اس میں چکنائی کی بھی زیادتی ہو جائے تو وہ بہت سٹبن سٹون ہو جاتا ہے، وہ پھر لیزر ٹریٹمنٹ سے یا کسی بھی چیز سے آسانی سے توڑا نہیں جاتا، پھر وہ آپریٹ کر کے نکالا جاتا ہے۔ تو کیلشیم آکزیلیٹ کنٹیننگ ڈائٹس، کیلشیم ایکسیسو اگر ہم مقدار میں لے لیتے ہیں، جیسے دودھ بھی پی رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کیلشیم سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں، کیلشیم کی ٹیبلٹس لے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہڈیوں کے لیے، لیکن وہ ایکسیسو مقدار میں لے لینے کا مقصد ہے کہ جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہے وہ تو لے لی، اس کے بعد وہ ڈپازٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ کی کڈنیز میں، جو کہ اسٹونز کو فارم کرتی ہے، اور وہ کیلشیم جو ہے وہ آکزیلیٹ کے ساتھ مل کر اسٹونز کو فارم کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جن غذا میں بھی آپ کے موجود ہیں، آپ نے وہ غذا اوائڈ کرنی ہے۔ یہاں پر جو بیسٹ چیزیں لینے والی ہے وہ ہے کیپسیکم، شملہ مرچ، آپ لال شملہ مرچ لے لیں، پیلی لے لیں، ہری تو ہر جگہ دستیاب ہے۔ شملہ مرچ اتنی بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر آپ کو پتھری ہے تو آپ شملہ مرچ آپ سلاد میں بھی ملا کے کھا سکتے ہیں، اس کا سوپ بنا کے کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے خون کو بھی بڑھائے گی، آپ کی پتھری کو بھی توڑنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پوٹیشیم کنٹیننگ ڈائٹ جیسے کہ کیلا ہو گیا یا اس طرح کی اور بھی تمام چیزیں وہ ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے، کیونکہ پوٹیشیم جس چیز میں زیادہ ہوتا ہے وہ پتھری آپ کے بننے کا سبب بنتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہترین صحت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور والد کے احترام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے باران رحمت پریزنٹڈ بائی
सर्फ एक्सेल एंड कोका कोला पावर्ड बाय ऑल पर्स टैंक एंड डालडा। बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल, कोका कोला, पावर्ड बाय टैंक, ऑल पर्स एंड डालडा। मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल जो मैंने पहले पढ़ा फिर दोबारा पढ़ना चाहूँगी कि मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करो जिसके दिल में तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारे लिए मोहब्बत है। और हमारे दिल में गुलजार साहब के लिए बहुत मोहब्बत है और उनके दिल में हमारे लिए बहुत मोहब्बत है। तो हम पूछते हैं कि इतनी मोहब्बत से उन्होंने क्या बनाया जिसकी इतनी मोहब्बत से खुशबू चारों तरफ घूम रही है? चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू जो है वो आप लोगों की तरफ फैल रही होगी। अच्छा, मैंने ये जो मार्केट के अंदर हलवा होता है अक्सर हम खाते हैं तो बड़ा मज़ेदार होता है, उसमें थोड़ा दाना दाना होता है ना, वो जो क्रिस्पी सा। उसकी वजह ये है कि आप शुरू में अगर पैन में सूजी को डालकर अच्छी तरह से भून लें जब तक खुशबू ना आए, उसके बाद मैंने इसमें जहाँ मामता वहाँ डालडा का जो कलौंजी और कनोला वाला ऑयल है वो मैंने ऐड किया है। उसके बाद उसको भूना, इसमें इलायची हमने ऐड की है। उसके बाद इसे हमने जब अच्छी तरह से पहले तो सादा भूना है, उसके बाद इसको घी में डालकर यानी कि ऑयल में डालकर भूना, उसके बाद लास्ट में हमने इसमें ऐड कर दिया ऑल पर्स 1 लीटर दूध, और उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से जब पका लिया, इसमें हमने कलर ऐड कर दिया है जर्दे का रंग, और उसके बाद जब ये ऑयल छोड़ दे अपना हलवा, उसके बाद फिर हमने इसको डिश आउट कर लेना है। और इसमें ऊपर से जो ड्राई फ्रूट आपके पास होता है, बादाम पिस्ता वगैरह, वो हमने ऐड कर दिया, ऊपर से ज़ाफ़रान जो है वो डाल दिया। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है, और जैसे कि मार्केट वाला कलर होता है ना, उस टाइप का कलर है, और देखने में भी अच्छा है और खाने में भी इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम बाकी है इफ्तार के लिए, और उसमें हमने इसको इफ्तार में इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ मैं दोबारा जहाँ मामता वहाँ डालडा, कनोला और कुरंजी का जो ऑयल है मिक्स, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और आपकी हेल्थ का ख्याल रखता है, वो हम ऐड कर देंगे। और मैदा हमने लिया है आधा किलो। ये पूरी पराठा बनाने का तरीका है। मैदा आधा किलो हमने लिया है, इसके अंदर हमने 2 खाने के चमचे घी इस्तेमाल किया और 1 चुटकी नमक। नमक थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने सॉफ्ट गूंदना है। कभी भी याद रखिएगा, पराठे का जो बैटर होता है अक्सर लोग सख्त गूंद देते हैं, उससे पराठा हमेशा सख्त हो जाता है। तो उसको आपने इसका पूरी पराठा बनाने के लिए बिल्कुल जैसे पराठे का साइज़ होता है उसी तरह का हमने साइज़ का पेड़ा बनाना है। और इसे हमेशा की तरह, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आप खुशके से नहीं भूनेंगे इसको, ठीक है, हमेशा ऑयल से गूंदेंगे। यानी कि आपने डालडा का थोड़ा सा ऑयल के ऊपर डाला और इसे हाथ से पहले फैला लें, और इसके बाद इसे आपने बेलन से अच्छी तरह से बेल लेना है। और इसका जो टेक्निक है वो सिर्फ मैं आपको बता दूंगा कि ये बीच में आपने जब इसको बेल लिया पराठा पूरी की तरह मोटा मोटा, पतला नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने जब बेल लिया, इसके बाद आपने हाथ से या आप ले लें फोक, आपके घर पे हर घर में कांटा होता है, तो इससे आपने क्या करना है, बीच में इस तरह से लाजमी, इससे क्या होगा कि ये पूरी की तरह फूलेगा नहीं, ये उसको रोक देगा फूलने से। इस तरह से आपने इसमें ये डाल दिया निशान और इसे फ्राई होने के लिए डाल दिया। ये है टेक्निक। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग भी इसको तैयार करेंगे। ओवर टू जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। हमें ज्वाइन किया है हमारी हेल्थ और फिटनेस स्पेशलिस्ट सोनिया लोधी साहिबा ने। सोनिया, बगैर किसी तवक्कुफ के मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रमज़ानुल मुबारक में कौन सा वक्त ज़्यादा मुनासिब है एक्सरसाइज करने के हवाले से? जी, असल में जो हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं उसमें तो कोई ख़ास टाइमिंग्स नहीं होते। हम कभी भी जिसको भी व्हेनेवर यू गेट चांस आप जिम चले जाते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं। बट रमज़ान में स्पेशली बहुत ज़्यादा जान जाती है वर्कआउट करने के लिए। ऑलरेडी हम फास्टिंग में होते हैं, सो वैसे ही लेथार्जिक हुए होते हैं, थोड़ी सी डिजीनेस होती है, सो हम सोचते हैं अवॉइड कर दें। सो जो बेस्ट टाइम है वो है सहरी से जस्ट पहले। उसमें क्या है कि आप अफ्तारी आपने की हुई है ऑलरेडी,
سحر کا ٹائم ہونے والا ہے تو لا محالہ آپ ویسے ہی میل اپنا لے لیں گے. سو وہ جو ٹائم ہے وہ پرفیکٹ ٹائم ہے. اس میں آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں, اس وقت باڈی ایسے موڈ میں ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیسے بھی چاہیں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. یہ جو ارلی مارننگ ہے, جتنی بھی ٹاپ کے ماڈلز اور ٹاپ کے فٹنس ٹرینرز ہیں وہ یہ 3 o'clock to 4 o'clock ہی ورک آؤٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں, اور ہم سو رہے ہوتے ہیں یا ٹیلی فون پر ہوتے ہیں. لیکن وہ سو بھی تو 8-9 بجے جاتے ہوں گے نا. جی سو بھی تو 8-9 بجے جاتے ہوں گے. نہیں 8-9 بجے نہیں, مطلب 6 hours سلیپ پوری کرنی ہوتی ہے. سو وہ اس کو پھر مینیج کرتے ہیں کیونکہ وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اکارڈنگلی وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک عام جیسے ہم سب لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں فٹ ہونا, تو رمضان میں سحری سے قبل جو ٹائم ہے وہ بہت اچھا ٹائم ہے. یا پھر اگر آپ کو ٹائم نہیں ملا یا اٹھ نہیں سکے تو افطار کا تھوڑی دیر گزارنے کے بعد یہ جو 10 سے 11 بجے والا ٹائم ہوتا ہے, بائی دا ٹائم آپ کا اسٹمک تھوڑا سا ایمٹی ہو جاتا ہے, ڈائجیشن ہو چکا ہوتا ہے, آپ کا افطاری ہو چکی ہوتی ہے اچھے طریقے سے, سو آپ ایزیلی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور کون سا ورک آؤٹ کرنا چاہیے, ذرا کارڈیو کے اوپر زیادہ دھیان دیں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کارڈیو میں ہمارا فیٹ برننگ پروسیس تھوڑا ہائی ہو جاتا ہے. ویٹ ٹریننگز یا پھر آپ کا جو فٹنس گول ہے یہ پھر اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن کارڈیو پہ میں رمضان میں ذرا زیادہ زور دیتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اچھا بہت زیادہ لوگ اس کا شکار بھی ہیں کہ گردوں میں ورم بھی آ جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے گردے جو ہیں وہ سکھڑ جاتے ہیں. اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی نے ورم گردہ کے لیے جب مریض ان کے پاس آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گردے میں تکلیف ہے, تو میرے مولا نے فرمایا کہ تمہارے گردے پہ ورم ہے, اب تم کو چاہیے کہ اپنے گردے کے ورم کو کم کرنے کے لیے زیتون کا تیل پینے میں استعمال کریں. مطلب آپ نہار منہ 1 ٹیبل اسپون زیتون کا تیل لے سکتے ہیں اور 1 ٹیبل اسپون شام کو لے سکتے ہیں. اس سے گردوں کا ورم جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اچھا, اگر کسی کے گردے شیلنگ ہو جائیں, سکڑ جائیں, ایک تو یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں, اب چونکہ میں اگر تمہید باندھوں گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی, لیکن میں بغیر تمہید کے بات بتاتا ہوں. حدیثوں میں روایات میں ملتا ہے اگر غسل خانے میں, یعنی کہ جہاں نہانے کی جگہ ہوتی ہے, غسل خانے میں اگر کوئی وہ لیٹے گا, یعنی کہ جیسے اب لمبے لمبے ٹب ہوتے ہیں نا, بہت سے لوگ پانی بھر کے لیٹ جاتے ہیں, تو اس وقت بھی اس طرح کے غسل لوگ کرتے تھے. تو اگر کوئی غسل خانے میں لیٹے گا تو حدیثوں میں اور روایات میں ہے کہ اس کے گردے سکڑ جائیں گے. اب گردے سکڑ جائیں گے, یہاں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک 20 سال پہلے 22 سال کا نوجوان تھا, اس کے گردے شلنگ ہو گئے. میں نے اس سے پوچھا کیا تم حمام میں لیٹتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی, ٹب میں پانی بھر کے میں 1-1 گھنٹہ لیٹا رہتا ہوں. میں نے کہا یہی وجہ ہے تمہارے گردے سکڑ گئے. یعنی اس میں زیادہ دیر لیٹنے کی بات ہے یا یہ ٹب ہونا ہی نہیں چاہیے؟ آپ نے نہیں, ٹب آپ رکھیں, لیکن اس میں آپ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں پانی بھر کے دیر تک لیٹے رہتے ہیں. اچھا, اس میں گردے شیلنگ ہو جاتے ہیں. بات ہوتا ہے اس کے لیے اگر ایک دن میں 4 مرتبہ 3 مرتبہ غسل کریں گے تب بھی گردوں کی چربی پگھل جائے گی, اس سے بھی گردوں کو نقصان پہنچے گا. بہت سے لوگ فخر سے 4 بار 3 بار گرمی میں نہاتے ہیں. زیادہ تر کوشش کریں آپ دن میں 1 بار نہائیں یا 1 دن کے وقفے سے نہائیں آپ سردیوں کے سیزن میں. اس کے بڑے فائدے ہیں. اچھا, ایک چیز میں عرض کروں, یہیں سے عباس بھی آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. بالکل ٹھیک. میں ارم صاحبہ سے پوچھ لوں. اچھا ارم, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, باپ کے حقوق کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں, اولاد کیسے یہ حقوق ادا کر سکتی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ اولڈ ہاؤسز بن گئے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس والدین کے لیے وقت نہیں ہے, ہم نے صبح جاب پر جانا ہے, شام کو بچوں کی ذمہ داری ہے, تو امی ابو کے لیے یا خاص طور پہ والد کے لیے یا والدہ کے لیے ہمارے پاس بیٹھنے کا یا ان کی ٹیک کیئر کرنے کا ٹائم نہیں ہے, تو اس لیے ہم ان کو اولڈ ہاؤس بھیج دیتے ہیں, وہاں ان کو کمپنی بھی ملتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے, اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں, مجھے کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں. اور ایک اور بڑی خوبصورت جو مجھے بہت پسند ہے کہ ہر نسل وراثت میں خزینے نہیں دیتی, اولاد بھی کیا چیز ہے جینے نہیں دیتی.
اب اولاد جو ہے نا جب جوان ہو جاتی ہے اور باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا. وہ اس اپنے باپ کا ہر احسان, اس کا ہر پیار بھول جاتا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ کبھی فرصت ملے تو ماں باپ کے چہروں کی طرف دیکھ لیا کرو, شاید ان کی جھریوں سے تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ تمہیں یہاں تک لانے میں انہوں نے کتنی مشقت کی ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم اولڈ ہاؤس سجاتے ہیں, اپنے بچوں کو کیا درس دیتے ہیں کہ بیٹے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تم بھی ہمیں اس اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آنا. کیونکہ دیکھو وقت کا پہیہ تو گھومتا ہے. آج آپ اس کے دادا کو چھوڑ کے آ رہے ہیں, اس بچے نے یہی سیکھ لیا. آپ اسے جتنی محبت دے دیں وہ سوچے گا لائف کا پروٹوکول یہی ہے کہ کل مجھے مصروف ہونا ہے اور میں انہیں چھوڑ کے آؤں گا. اچھا ریما, یہاں تھوڑی سی ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ دیکھو باپ جو ہے نا وہ اپنے بچے کو ہر آسائش دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ یہ کرتا ہے کہ میں محنت کروں, وقت نہیں دے پاتا. تو آپ اپنے بچے کو وقت دیں, اس کی تربیت کریں. پیسہ کم ہوگا, تربیت اچھی ہوگی, خوش رہیں گے. پیسہ ہوگا, آپ نہیں ہوں گے, یہی ہوگا جو تم کہہ رہی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو ہم ہیں لیکن ہماری اولاد ہمیں پڑھ کے سناتی ہے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا. برہنِ رحمت پریزنٹڈ بائی سرف ایکسیلنٹ کوکو کولا, پاورڈ بائی آلپر ٹینکس اینڈ ڈالڈا. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ساری نے دیکھتے رہیے برہنِ رحمت. برہنِ رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور آپ کو جیسے کہ میں اور فرحان بار بار بتاتے ہیں کہ یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل کوکا کولا, پاورڈ بائی ٹینک آلپرس اینڈ ڈالڈا. بریک پر جانے سے پہلے سونیا میں آپ سے باتیں کر رہی تھی فٹنس کے حوالے سے. تو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے وزن بڑھ جاتے ہیں, وزن کم کیسے کیا جائے؟ اصل میں ہمارا جو اس وقت ڈائٹ پلان ہوتا ہے نا وہ بہت ہی زیادہ فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم پورا ٹائم فاسٹنگ میں ہوتے ہیں اور جب دسترخوان پہ امی پکوڑے, سموسے, چاٹ اور چنے وغیرہ رکھتی ہیں تو ہماری جو ڈائٹنگ ہے نا وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اس کے بعد ہم ٹوٹ پڑتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہمیں لگتی ہے بھوک, پھر ہم پوچھتے ہیں کھانے میں کیا ہے. اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں. ورک آؤٹ تو ہمیں ویسے بھی نہیں کرنا, ڈنڈی مارنے میں ہم شوقین ہیں ویسے ہی عوام جو ہے. اس کے بعد ہم سحری بھی کرتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. پھر 29 رمضان کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا وزن زیادہ لگ رہا ہے, ہمیں ہلکے سے بھاری محسوس ہو رہی ہے. مشین غلط ہے, مشین غلط بتا رہی ہے, بالکل غلط بتا رہی ہے وزن. میں ان ماؤں کو بھی یہ بار بار کہتی ہوں کہ دیکھیں رمضان میں جب آپ افطاری یا کھانا سرو کریں تو خود سے اس چیز کو ایسے پلان کریں, کیونکہ فیملی کے لیے بنانے والی تو وہی ہوتی ہیں. یا اگر آپ نے رکھے ہوئے بھی ہیں تو آپ ان کو ایسے انسٹرکشنز دیں کہ بجائے سموسے اور اس طرح کی ڈیپ فرائیڈ آئٹمس رکھنے کے لیے آپ سینڈوچز رکھیں. آپ ریڈ بینس کی چاٹ بنائیں, کالے چنے کی چاٹ بنائیں, کالے چھولے کی چاٹ بنائیں, وائٹ والے چھولے اور جو ریڈ بینس ہوتے ہیں ان کو ملا کے چاٹ بنائیں. کتنی اچھی اچھی آپ کو اس طرح کی ریسیپیز مل جائیں گی جو آپ کو تھرو آؤٹ رمضان بہت فٹ رکھیں گی. وہ اسٹرینتھ بھی گین کریں گے آپ اس میں اور ہیلدی بھی رہیں گے اور فیٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا. بالکل, کیوں نہیں, بالکل ضرور, بالکل. لیکن آپ کے گلے پڑ گئی, اتنی اچھی آپ نے بات کی ہے. یو گائز آر موسٹ ویلکم اینی ٹائم. لیکن ہمیں اسپیشلی ماؤں کو جو لوگ افطاری بناتے ہیں, مطلب دوپہر میں ہم پلان کر لیتے ہیں نا کہ شام میں یہ بنے گا, پلیز اس میں ہیلدی چیزیں بھی رکھیں. پکوڑے جو ہیں وہ 10 روز میں یا 8 روز میں ایک دن رکھ لیں اگر بہت زیادہ شوق آ رہا ہے. پکوڑوں کی بات کر رہی ہیں اور آپ جب اکثر روز بنا رہے ہوتے ہیں ہمارا تو دل چاہتا ہے روز ہی کھاتے ہیں. جی گلزار صاحب. جی یہاں میرے پاس جو ہے پوری پراٹھا بھی تیار ہو چکا ہے اور حلوہ بھی آپ کو کیمرے میں بھی ہم کون کرے گا ڈائٹ, یہ پوری پراٹھے اور اتنی ساری مزیدار حلوہ جی ابھی آپ کے ساتھ کیمرے میں ذرا یہ نظر آئے گا, لیکن آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے, تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا ہے افطار کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب میں ڈرنک کی طرف جا رہا ہوں اور ڈرنک کے لیے میں نے جو ہے آج آلپرس کا جو فلیور ملک ہے نا یہ میں آپ کو انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہوں اور اس کو میں کس طرح استعمال کرتا ہوں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, اسے آپ نے ایک گلاس کے اندر نکال لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے آلپرس کریم جو ہے نا کافی ہیوی چیزیں کھایا کریں. امیون سسٹم کو درست کرنے کے لیے میرا لاجک یہ ہے کہ اس کو آپ
اچھی ہیلدی چیزیں اور اس میں جو ہے نا خوب جان بنائیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے تھوڑا سا کریم بھی ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا بڑا ہیوی سا ایک ڈرنک بن گیا. اور اس کے ساتھ میں ایک امیون سسٹم کو درست کرنے کے لیے یہ ٹینگ کا مینگو فلیور ہے جو مجھے بھی پسند ہے اور امیون سسٹم کو بھی درست کرتا ہے, کافی وٹامن سے بھرپور ہے اور آپ کی انرجی کو پورے دن کی جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو پورے انرجی کو دوبارہ سے بحال بھی کر دیتا ہے. ٹھیک, اور ان کی ایک ٹیگ لائن ہے وہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کو بڑا بناتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں, لوگوں کی ہیلپ کریں اور ان سے مل کر جو ہے نا ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے ٹھنڈا, اور یہ میرا جو ہے ٹینک تیار ہو گیا. اب جب آپ کا کام سارا کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد باری آتی ہے صفائی کی. اور اس رمضان جو لیمن میکس کا جو پیغام ہے وہ یہ کہ ساتھ رہو اور ہاتھ بٹاؤ, یعنی کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائے گا تو ٹائم بچے گا, اس سے آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں. تو آج میں ایک آپ کو زبردست ایک لیکوڈ انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہوں لیمن میکس کا, اور وہ ہے یہ سافٹ فیل. اس میں وٹامن ای موجود ہے. اکثر خواتین برتن دھوتے وقت اس بات کا پریشان ہوتی ہیں کہ ہاتھ خراب ہو جائیں گے. تو یہ جو لیمن میکس نے انٹروڈیوس کروایا ہے سافٹ فیل, اس میں وٹامن ای موجود ہے جو آپ کے ہاتھ کو سافٹ رکھے گا اور عید پر آپ کے ہاتھ خراب نظر نہیں آئیں گے. چند قطرے اس کے آپ برتن پر ایڈ کر دیں اور اسپنج سے آپ نے ہلکا سا اس کو صرف مکس کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں اس میں. یہ دیکھیں, اتنے چند قطروں سے آپ کافی سارے برتن کو صاف کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں, اپنے پیسے بھی بچا سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں, تھوڑا سا پانی میں اس میں بہاؤں گا اور یہ زبردست سا چمکتا ہوا برتن تیار ہے. تو لیمن میکس استعمال کریں, اپنے ٹائم بچائیں, اپنا وقت بچائیں اور جو ٹائم بچے اسے عبادت میں یوز کریں. اور یہ تھی آج کی میری ساری کارروائی. اور جاتے جاتے آخر میں جو لائف بوائے کا ہینڈ سینیٹائزر ہے اس سے چند قطرے اپنے ہاتھ پہ لگائیں. پہلے بھی لائف بوائے کے جو سوپ ہے لیکوڈ سوپ, اس سے ہاتھ واش کریں اور بعد میں چند قطرے ہاتھ میں لگا کر ہینڈ سینیٹائزر سے ہاتھ کو صاف کر لیں. اب آپ کا ہو گیا کام ختم. میری طرف سے آپ سب کو بائے. آئی مسٹ سے گلزار صاحب, جتنی محبت سے اور جتنے پیار سے آپ تمام برانڈز کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اسی لیے تمام برانڈز آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. پہلے رمضان سے آخر رمضان تک ٹیبل بھرتی چلی جاتی ہے. ایک بات ہے, آج سچ بتا رہا ہوں, یاد رکھنا ایک مشکل کام ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ساری باتیں جو تھوڑی یاد کوشش کرتا ہوں پوری ایمانداری سے. ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن یہ کہ تھوڑی ابھی میموری کام کر رہی ہے. آپ بوڑھے ہو ہی نہیں سکتے جس کے ہاتھ میں اتنا اچھا ذائقہ ہو. تھینک یو, بائے. اچھا, میں اب تھوڑا سا فارمیٹ چینج کرتی ہوں. میں وفیرہ سے پوچھنا چاہوں گی. وفیرہ, آپ یہ بتائیں کہ گردے میں کرسٹلز اور پتھری, اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا ریما, بیسکلی پتھری جو ہے وہ میں نے بتایا ڈپازٹ ہونے سے بن جاتی ہے, صحیح ہے. اور کرسٹلز کی اگر میں کروں تو وہ ہماری غذا میں بد احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے. کیلشیم آکزیلیٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیلشیم آکزیلیٹ جو اسٹون بن جاتا ہے, اگر اس میں چکنائی بھی ہو تو وہ سب سے زیادہ اسٹابن اسٹون ہوتا ہے. اور اس کو اگر ہم, اچھا پہلے میں بتاتی چلی جاؤں, آپ اگر فریزی ڈرنکس لے رہے ہیں, کولا ڈرنکس لے رہے ہیں, اس کی وجہ سے, اسموکنگ کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے, ڈائٹ کی بد احتیاطی کی وجہ سے, جو ہم جنک فوڈس لے رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے, یہ تمام وجوہات ہیں جو کہ ہمیں اوور آل تو ہمیں انہیلدی کرتی ہیں, لیکن ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے کڈنی میں اسٹونز, تو وہ بھی ہمارے لیے انہیلدی ہو جاتا ہے. پلس یہ کہ خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے اس وجہ سے. تو جو میں نے کیپسیکم بتایا, اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ پیاز کے ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں, لیکن پیاز کا جو ایک مین فائدہ ہے وہ اس میں کرومیم موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے واٹر سولوبل وائٹامنس کے ایبسارپشن میں ہیلپ کرتا ہے. اور واٹر سولوبل وائٹامنس اور فیٹ سولوبل وائٹامنس دو طرح کے ہوتے ہیں. جو واٹر سولوبل وائٹامنس ہوتے ہیں وہ آپ کے کڈنی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں. تو ایسی تمام چیزیں جس میں وائٹامنس موجود ہیں جو کہ واٹر سولوبل ہیں, اس کو اگر آپ پیاز کے ساتھ لے رہے ہیں, آپ اپنی ڈائٹ میں پیاز بھی بڑھا دے رہے ہیں اور اس کی ایبسارپشن آسان ہو رہی ہے, تو کڈنی کے
کے ٹوٹنے میں مدد مل سکتی ہے. اچھا آغا عباس صاحب، اب یہ بتائیے کہ انہوں نے اسٹونز کے بارے میں تو بتایا، لیکن جب کنڈیشن اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، انسان ڈائلیسس پہ آ جاتا ہے، تو وہ پیشنٹس کیا کریں؟ ان کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے کہ جو ڈائلیسس کا شکار ہو جاتے ہیں یا جن کے ڈائلیسس ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ڈائلیسس کے بعد صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ڈائلیسس اگر ایک بار کرا لیا تو پھر وہ ڈائلیسس ہی ہوتے رہیں گے، تو اس میں بھی کوئی بچت ہے انسان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. اور میں ایک نسخہ یہاں پر طب نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کروں گا، چونکہ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی نسخے ہیں ان کی آل نے بھی بیان کیے ہیں، لیکن انہوں نے روایتیں بیان کی کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، پھر انہوں نے ہمارے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا. تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گردوں کے لیے کاسنی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے گردوں کے لیے. اب ڈائلیسس کے بہت سارے مریضوں کو ہم نے یہ گردے کے لیے ڈائلیسس کے لیے کاسنی کا استعمال بتایا. اب چونکہ یہاں پر ٹائم کی بڑی کمی ہے، میرے فیس بک پیج پہ، میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو تفصیل سے یہ ساری باتیں مل جائیں گی، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر کاسنی کو استعمال کیا جائے، ڈائلیسس کے مریض استعمال کریں تو ڈائلیسس سے بچ سکتے ہیں. اور یہ کاسنی 12 مہینے ملتی ہے؟ نہیں، یہ صرف سردیوں میں ملتے ہیں. پتے اس کے یہ پتے ہوتے ہیں چولائی یا پالک ٹائپ کے پتے ہوتے ہیں، یہ صرف سردیوں میں ملتے ہیں، ورنہ تخم کاسنی استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک کے ڈاکٹروں نے، پروفیسرز نے، سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کی کاسنی پہ. انہوں نے یہ کہا کہ یہ گردوں کے مریضوں کے لیے اکسیر اعظم کا درجہ رکھتی ہے. یوٹیوب پہ یہ ویڈیو پڑھیے. سردیوں میں سردیاں ختم ہو جائیں پھر کیا کریں؟ تخم کاسنی، اس کے بیج، اس کے سیڈز، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان کے ملک میں اس پہ ریسرچ ہوئی، انہوں نے کہا اکسیر اعظم کا درجہ رکھتی ہے. وہ ڈاکٹرز اس کی کاشت کر رہے ہیں، اس کی فارمنگ کر رہے ہیں اور اپنے ڈائلیسس کے مریضوں کو کھلا رہے ہیں کاسنی. یہ یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہے، ملینز اس پہ ویوز آ چکے ہیں. لیکن فخر کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسخہ ہے جس سے دنیا مستفید ہو رہی ہے. اور ہم لوگ غفلت میں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاک نبی نے ہمیں کیسے کیسے تحفے دیے ہیں. اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے آپ اتنی چھوٹی سی چیز سے، سبزی سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنا اتنا بڑا پرابلم سالو کر سکتے ہیں. لیکن جستجو اور کوشش کی ضرورت ہے. لیکن یہ مختصراً بس یہ بتائیے کہ اس کو کھانا کس ٹائم پر؟ دیکھیے، اگرچہ کاسنی کے پتے مل جائیں تو اس کو سلاد کی طرح سے چبا چبا کے کھائیں آپ، اور بھجیا بنا کے بھی، جیسے آلو پالک کی بھجیا بناتے ہیں، بھجیا بنا کے کھائیں. اگر وہ نہیں ہے تو یہ جو سیڈز ہوتے ہیں اس کے کاسنی کے، تخم کاسنی جسے کہتے ہیں، 2 ٹیبل اسپون 2 گلاس پانی میں جوش دیں. جوش دینے کے بعد وہ ایک صبح آپ ایک بار پئیں، دوپہر میں پئیں اور شام میں پئیں. 3 ٹائم پئیں، آپ کو افاقہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اچھا سونیا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ نے بتایا، تفصیلاً بتایا کہ کیا کیا ٹائمنگز ہیں کھانے کی اور کیسے اعتدال قائم کریں ہم اپنی ڈائٹ میں، لیکن یہ بتائیں کوئی چھوٹی سی ایکسرسائز جو ہم ایزیلی کر سکیں اور کسی بھی وقت کر سکیں اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیے، اب آج کل جو حالات ہیں کرونا کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے ہمارا امیون سسٹم بھی کمپرومائز کرے گا، تو خدا نہ خواستہ وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے صحت کے اعتبار سے. سو اگر رمضان میں ویسے بھی تھوڑا، میں نے کہا کہ لتھارجک ہوتے ہیں ہم، نہیں ہوتا، ہم واک ضرور کر سکتے ہیں منیمم. مطلب بیٹھے رہنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ آپ واک، برسک واک اور جاگنگ کا ایک مکس کامبو کر لیجیے، اس کو بنا لیجیے. آپ کے گھر میں ٹیرس ہوگا، چھت ہوگی، کہیں نہ کہیں تو آپ اگر فلیٹس میں بھی رہتے ہیں تو سامنے جگہ ہوگی. مطلب جن کو کرنا ہوتا ہے پھر وہ راہ اپنی بنا ہی لیتے ہیں. تو میں سب کو اسی لیے موٹیویٹ کرتی ہوں اسی بات کے لیے کہ یہ ساری پازیٹیوٹی اور موٹیویشن آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، آپ اس کو باہر نکالیے اور پلیز واک کیجیے، نہیں تو برسک واک. اور مطلب کامبو بنائیے، جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا 60 سیکنڈس میں 90 اسٹیپس اٹھانا از اے برسک واک، اور تھوڑا سا تیز چلنا جاگنگ کہلاتی ہے. پھر اس سے تھوڑا سا رننگ آ جاتی ہے، پھر اسپرنٹنگ آ جاتی ہے. لڑکوں کو ذرا شوق ہوتا ہے، ان کو ڈیٹیلز زیادہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن خواتین بھی واک اور برسک واک کا کمبینیشن بنائیں. 20 منٹ واک کریں،
لیکن کریں ضرور. جب آپ ایک ہفتے کریں گی تو آپ کے اندر منیمم بتا رہی ہیں یہ منیمم بتا رہی ہوں, منیمم 20 منٹ ضرور کیجیے. کتنا کرنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نہ کہیں, مطلب 1 گھنٹہ چلیں. میں اگر آپ کو ایڈکشن ہو جائے ریما جی, میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ 1.5 گھنٹہ واک کریں گی. میں تو کرتی ہوں, مگر ہم وہ بات کریں ایزیلی ہو جاتا ہے. بلکہ اپلیکیشنز ہیں کچھ, میں نام نہیں لینا چاہوں گی ان کا, وہ ایپس آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ چلتے جائیں. وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے اتنی کیلوریز برن کی, آپ اتنا چلے, اتنے اسٹیپس آپ نے اٹھائے. تو اگر آپ 10,000 اسٹیپس دن میں اٹھا لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. اچھا, زیادہ کچھ لوگ ٹریڈ مل پہ زیادہ کمفرٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ پارک کا راؤنڈ میں. میں آپ کی بات یہاں پر تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گی, سوری. ٹریڈ مل پر ہمیں چلنا نہیں آتا. ٹریڈ مل پہ چلنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. لوگ لے کر تو آتے ہیں شوق, یا 2 مہینے کے بعد کپڑے سکھا رہے ہوتے ہیں یا آئرن ہو کے لٹکا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اس پہ چلنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, وہ عام لوگوں کو نہیں پتہ. یا تو پہلے آپ جا کے جم میں ٹرینر سے پوچھ لیں کہ کیسے چلنا ہے, پھر آپ اس کو استعمال کیجیے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ سونیا. ارم جی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک وقت ہوتا ہے کہ جب باپ کی صرف گاڑی گھر میں انٹر ہوتی ہے تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. فٹافٹ کہتے ہیں کہ ابو کو کوئی بات بری نہ لگ جائے, ابو سے ڈانٹ نہ پٹ جائے, رزلٹ اچھا دینا ہے, ہر چیز میں پرفیکٹ بن کر ابو کو دکھانا ہے. پھر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی باپ جب آپ کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ, ہمیں آپ سے زیادہ بہتر معلوم ہے, آپ پرانے دور کی بات کر رہے ہیں. کیا ہمیں ایسا رویہ اپنے والد سے کرنا چاہیے, اور کیا ہم اتنے عقل مند ہو گئے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس ہمارے آج کے تجربے کے سامنے چھوٹا ہے, یا ہمارے آج کے جو بھی ماڈرن لائف ہے اس کے سامنے ان کا ایکسپیرینس چھوٹا ہے؟ ریما, یہ بالکل غلط سوچ ہے. اور ہم ایک بہت کامن جملہ بولتے ہیں نا کہ اولڈ از گولڈ. یہ ایک حقیقت ہے کہ وہی چیزیں پلٹ کے آ رہی ہیں جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس اور گریٹ پیرنٹس اپنے زمانے میں کرتے ہوں گے. اور دیکھو, اب جو تم نے بات کی نا کہ باپ سے خوف کی, ایک حقیقت ہے, اور یہ خوف ماں ڈالتی ہے در حقیقت. اس میں باپ کی عزت بھی شامل ہوتی ہے, اس کی محبت بھی شامل ہوتی ہے. کہ دیکھو, باپ جو ہے نا در حقیقت وہ سورج کی مانند ہے. سورج گرم ضرور ہوتا ہے لیکن زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. سورج کو آپ ہٹا دیں تو کوئی بھی چیز قائم نہیں رہ سکتی, چاہے جتنی حسین ہو, کچھ بھی ہو. پھر دوسری بات یہ کہ جس طرح اللہ اپنی مثال ماؤں سے دیتا ہے نا, میں یہاں یہ بات بتانا چاہوں گی تمام اپنے بچوں کو کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے. اور باپ کی دعا ماں سے زیادہ قبول ہوتی ہے. بالکل, یہی میں بات ابھی کرنے جا رہی تھی کہ اور آپ اگر اپنے حق میں چاہتے ہیں کہ چیزیں کامیاب ہوں تو ماں تو ہر وقت دعا کرتی ہے, اپنے والد کی دعا لیا کیجئے. تو سوچیں, جس کی دعا کا اتنا درجہ ہے, جس کی ناراضگی اللہ رب العزت کی ناراضگی تک پہنچ جاتی ہے, تو آپ اس کے تجربے کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارہ کن تپشوں میں جھلس کے, سونے سے کندن بن کے آپ کو وہ زندگی دیتے ہیں جہاں آپ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اپنے والدین کے مشوروں سے مستفید ضرور ہوا کیجئے, زندگی کامیاب ہوگی. بہت شکریہ. اچھا, اب کیونکہ وقت بہت کم ہے اور عفیرہ کا لاسٹ سوال رہ گیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ کوئی کس کا آپ جواب دیں, کیونکہ آپ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیتی ہیں. جتنی جلدی آپ بتاتی ہیں اتنی جلدی لوگ پک بھی کرتے ہیں. کوشش پوری جو پتھری ہو جاتی ہے انسان کی باڈی میں, یعنی کڈنی کے اندر, انسان کمزور بھی ہو جاتا ہے, اس سے کم ویکنیس بھی ہوتی ہے. جو اس کے طریقہ کار ہیں وہ بھی اس پہ اپلائی نہیں ہو رہے ہوتے, اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. اس کے لیے کوئی آسان نسخہ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ پتھری جب ہو جاتی ہے تو خون کی کمی ہوتی ہے. اگر آپ کے کڈنی میں سٹونز ہے تو آپ کی بلڈ فارمیشن میں کا پروسیس سلو ہو جاتا ہے, آپ اینیمک ہو جاتے ہیں, کمزوری کی وجہ ہی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ میں ابھی جلدی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے گھر میں کون سی چیزیں فالو کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پتھری بہت آسانی کے ساتھ ڈیزالو ہو جائے گی. آپ نے کرسٹلز کا سوال کیا تھا, وہ جواب وہیں پہ رہ گیا تھا. کرسٹلز یورین کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور پتھری کو لیزر ٹریٹمنٹ یا اس سے کرنا پڑتا ہے. ہرا دھنیا آپ نے لینا ہے, آپ نے 2 گلاس پانی بوائل کرنا ہے, اس میں ہرا دھنیا ڈنڈیوں سمیت آپ نے کاٹ دینا ہے. اس میں آپ نے 1 لیمن جوس ڈالنا ہے, زیرہ 1 ٹیبل اسپون ڈالنا ہے, اس کو خوب ابال دینا ہے اور اس کو پھر بلینڈ کر اسٹرین کر کے, چھان کر کے, مطلب وہ جو گودا وغیرہ جو ہے وہ آپ کی چائے کی چھنی میں رہ جائے, اور آپ نے جو لکوڈ نکلا ہے وہ آپ نے دن میں 1 دفعہ پینا ہے. یہ آپ کی پتھری کو پگھال دے گا, آپ کی پتھری کو توڑ دے گا. دوسرا, آپ نے نہار منہ جو پیور ایپل سائڈر ونیگر
آپ کو اگر مل جائے تو اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے. نہار منہ آپ نے وہ ایپل سائڈر ونیگر 1 گلاس نیم گرم پانی میں لینا ہے, جو کہ بیسٹ ہے پتھری کو توڑنے کے لیے. تو یہ 2 چیزیں آپ کی پتھری کو, آپ کو نہ لیزر ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی, نہ آپ کو خدا نخواستہ آپریشن کی ضرورت پڑے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ عفیر آپ کا, رمضیہ صاحبہ آپ کا, سونیا لودھی صاحبہ آپ کا, اور آغا عباس صاحب آپ کا, کہ آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی. اب ہم جائیں گے جی ایک ایسی جگہ جہاں پر محبتوں کی بات ہوگی, خوبصورتی کی بات ہوگی. وہ مولا کا قولن ہے کہ محبت سب سے کرو, لیکن اس سے سب سے زیادہ محبت کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے. تو چلتے ہیں اس ملک میں جو پاکستان کے لیے بہت محبت کا جذبہ رکھتا ہے, اور پاکستان اس ملک کے لیے, اور اس ملک کا نام ہے ترکی, جہاں پر ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ عمران عباس موجود ہیں. چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کس سے کون سی باتیں پوچھ رہے ہیں اور کس کا انٹرویو کر رہے ہیں. ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ باران رحمت میں ایک اچھا, ہر پروگرام ماشاءاللہ اچھا, اور ہر اس کی پروگرام کی افادیت ہے. اور اس پروگرام کا جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسماء الحسنہ سے کرتے ہیں, اللہ کے وہ مبارک نام کہ جس کے پڑھنے کی بڑی تاثیر ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اولیاء کاملین کے جو فرمودات ہیں اس کے مطابق یہاں بیان کیا جاتا ہے. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو نام ہم سیکھیں گے اور اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے وہ الرافع. الرافع بلندی, بلند کرنے والا. وہ شخص کہ جس کو بہت زیادہ گھبراہٹ رہتی ہے, یا جو شخص چاہتا ہے کہ عزت کا معاملہ ہو جائے, یا وہ شخص چاہتا ہے کہ وہ کاروبار میں تباہ ہو جاتا ہے, یا اس کی دکان نہیں چلتی, کاروبار کا ایک معاملہ ہے, یا سامنا فیس ہوتا ہے تو وہ اس کا اٹریکشن نہیں ہوتا, تو اس کے لیے یا رافعو 313 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد اسے 313 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا, کسی سے بات کرے گا تو اس کی بات کو سمجھا جائے گا اور اس کی بات کو عزت دی جائے گی. اسی طرح یہ جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ساس کے یا بہو کے یا دیورانی کے جٹھانی کے, اس کے اندر بھی ایک بات کبھی عورت حق پر ہوتی ہے, سامنے والی جو ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتی, تو یہ وہ 313 مرتبہ پڑھ کے تصور میں اس پہ دم کر دے, دعا کرے کہ اے اللہ اس کے دل میں میری نرمی ڈال دے تاکہ میری بات کو سمجھے, تو انشاءاللہ جو نفرتیں وہ محبت میں تبدیل ہو جائیں گی. المعز, عزت والا, اس کی کثرت کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوگا. جو شخص یا اللہ یا معزو یا اللہ یا معزو یا اللہ یا معزو پڑھتا رہے گا, جس کے بہت زیادہ دشمن ہوتے ہیں, چاروں طرف سے دشمن گھیر لیتے ہیں. یہاں والد صاحب رحمۃ اللہ ایک شعر پڑھتے تھے کہ جس کا نگہباں اللہ ہوتا ہے کوئی اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. تو آج جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام یا معزو یا معزو یا معزو کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ دشمن چاہے کتنی بھی چالیں چلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا. وہ بچے جو سنتے نہیں ہیں, سماعت سے بہرے ہیں, بچے جو پیدا ہوتے ہیں معلوم چل جاتا ہے کہ ان کی سماعت اور ان کی بصارت نہیں ہے, تو ان بچوں کے لیے یا اللہ یا سمیع, سمیع سننے والا, یا اللہ یا سمیع, یا اللہ یا سمیع, یا اللہ یا سمیع 21 مرتبہ پڑھ کے ان کے کان پر پھونکیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سماعت عطا فرما دے گا. یا وہ کہ جن کے معاملے عدالت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور وہ کیس کافی عرصے سے چل رہا ہے, تو یا سمیع یا سمیع یا سمیع, نبی اسلام پہ درود پڑھیں, پھر یا اللہ یا سمیع پڑھیں, پھر نبی اسلام پہ درود پڑھیں اور یا اللہ یا سمیع پڑھیں, یا پھر نبی اسلام پہ درود پڑھیں یا اللہ یا سمیع پڑھیں, تو اللہ درود مصطفیٰ کے صدقے میں آپ کی سنوائی کرائے گا اور انشاءاللہ عدالت سے یہ معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا. اسی طرح بصیر ہے, بصارت, جن کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں یا آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے, تو یا اللہ یا بصیرو یا اللہ یا بصیرو پر پڑھ کے اپنی آنکھوں پہ دم کرتے رہیں, تو جن کی آنکھیں دکھتی ہیں وہ سے محفوظ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ قوت بصارت جو ٹھہر جائے گی. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسماء الحسنہ پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ, آمین آمین. علماء کرام کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. ہم سب سے پہلے تعارف کروا دیں اپنے علماء کرام کا. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور علامہ جواد احمد عابدی صاحب تشریف رکھتے ہیں.
سب سے پہلے کلام فرحان اور پھر ہم علماء کرام سے جی، گفتگو چونکہ کرتے آج کا ہمارا موضوع بھی ہے شجر سایہ دار، یعنی باپ کا احترام۔ سنو مجھے بچپن نہیں جینا، بہت اداس ہوتا ہے کسی کا خاص ہونا۔ جب سر سے باپ کا سایہ چلا جائے، ہوا پھر گرم لگتی ہے، سردی روز بڑھتی ہے، بھوک اڑ سی جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ سنو مجھے پھر بچپن نہیں جینا، کھیل سبھی بچپن کے انجان لگتے ہیں، ننھے ہاتھ اوزاروں سے الجھتے ہیں، بن مانگے پھر کچھ نہیں ملتا، سب اپنے دور سے تکتے ہیں۔ سنو مجھے پھر بچپن نہیں جینا۔ جب کبھی مالک غصے سے جھڑکتا ہے، آواز پہ اس کے دم سا نکلتا ہے، ایسے میں کہیں چھپنے کو سینہ نہیں ملتا۔ سنو مجھے پھر بچپن نہیں جینا۔ بہت خوش نصیب ہو جو بچپن خاص گزرا ہے، جن کا باپ نہ ہو ان کا بے آس گزرا ہے۔ سنو مجھے پھر بچپن نہیں جینا، بہت اداس ہوتا ہے کسی کا خاص ہونا، بہت اداس ہوتا ہے کسی کا خاص ہونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اور اس نے پوچھا پھر کون سا عمل یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اور میرے والد چاہتے ہیں کہ میرا مال ختم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہی تو ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آج گفتگو کریں گے کہ والد کا احترام کیا ہے، والد کا مرتبہ کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب والد کا احترام اور ان کا مرتبہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کا یہ عنوان والد کی محبت، یقیناً یہ عنوان اس کی افادیت اس شخص کے لیے بھی اتنی ہے کہ جس کے سر پہ والد کا سایہ موجود ہے، اور اس کے لیے بھی اتنی ہی ہے کہ جس کے سر پہ والد کا سایہ موجود نہیں ہے۔ یہ کچھ اس طرح سے کہ آگے چل کے بیان ہو جائے گا، لیکن ابتدائی طور پر چونکہ آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس میں پروردگار نے مشترکہ طور پر ماں باپ کے احترام کو بڑے شد و مت کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں کوئی بھی حکم اگر بیان ہوتا ہے تو ایک بار بھی اس کا آ جانا بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اگر قرآن مجید بار بار کسی حکم کو ریپیٹ کر رہا ہو، اس کا مطلب وہ اللہ کی نگاہ میں بہت اہم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت صرف اس کی ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اگر درجہ احسان پہ کسی کو رکھا جائے گا تو وہ والدین ہیں۔ جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ماں اور باپ دونوں کا کردار شامل ہوتا ہے، لیکن آج چونکہ آپ والد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یقیناً یہ والد وہی والد ہے کہ جو ہمیں گویا کہ عدم سے وجود بخشنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اور جس کے سبب سے ہمارا نام دنیا میں چلتا ہے اور ہمیں شجرہ نصیب ہوتا ہے، ہمیں ولدیت نصیب ہوتی ہے۔ یہی باپ وہ ہوتا ہے کہ بچپن میں لڑکتے ہوئے قدموں میں، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں میں یہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے۔ اگر دھوپ ہو تو اپنے دامن کا سائبان دیتا ہے، اگر کوئی خواہش ہو، کوئی ضد ہو تو اپنے جگر کو مار کر خواہشات کو، ہماری ضدوں کو پورا کرتا ہے، اور اولاد کے معاملے میں اتنا خوددار ہو جاتا ہے کہ اگر اولاد کی غلطی معلوم بھی ہو جائے تو بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی اولاد کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اولاد کے لیے ہر مصیبت سے لڑ جاتا ہے، جھگڑ جاتا ہے،
اور اولاد کے لیے کوئی بات سننے کو برداشت نہیں کرتا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جن کے سر پہ والدین موجود ہیں وہ اس کو نعمت جانیں، اس لیے کہ والدین گویا کہ جنت کے دروازے کی طرح ہیں. تو جس کے گھر میں ماں یا باپ موجود ہے وہ سمجھے جنت کا دروازہ اس کے گھر میں موجود ہے، اس دروازے کو مضبوطی سے تھام لیے اس سے پہلے کہ باب جنت آپ سے مفقود ہو جائے. اور جن کے والدین جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا بھرپور سلسلہ کرتے رہیں تاکہ جانے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ احترام کا سلسلہ جڑا رہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. علماء کرام کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت جو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی آلپرس ٹینک اینڈ ڈالڈا. دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینک آلپرس اینڈ ڈالڈا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء کرام. آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، شجر سایہ دار یعنی والد کا احترام. تو مفتی نور رحمانی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ روشن ڈالیے کہ والدین اگر کسی بات پر نصیحت کریں تو اس پہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفی القرآن الحمید ووصینا الانسان بوالدیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا آپ کا سوال. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے. یہاں انسان کو نصیحت کی ہے، انسان کو وصیت کی ہے. کیا وصیت کی ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور حسن سلوک میں پہلے آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ان کو بن مانگے عطا کرنا. والد کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں سخط الوالد سخط اللہ، رضی الوالد رضا اللہ. جس سے والد راضی اس سے اللہ راضی. اگر تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ تم سے اللہ راضی ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لینا کہ تم سے تمہارا والد راضی ہے. اگر تم سے تمہارا والد راضی ہے تو پھر یہ دل میں اطمینان رکھنا کہ میرے رسول نے کہا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. واہ واہ. اور اگر والد ناراض ہے، تم حاجی ہو، نمازی ہو، زکوٰۃ دینے والے ہو، سر سجدے میں رکھ کر رات گزارنے والے ہو، اگر تم نے والد کو ناراض رکھا ہے تو پھر یاد رکھنا اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا جب تک والد کو راضی نہ کر دو. اور آپ کا سوال اس زمانے کے اندر دور حاضر میں بہت اہم سوال ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا 1450 سال پہلے. سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ وہ زمانہ آئے گا. کیا یا رسول اللہ کیا زمانہ آئے گا؟ فرمایا کہ جب والد کی قدر نہیں کی جائے گی، دوستوں کی بات کو مانا جائے گا، مقدم رکھا جائے گا اور والد کو ڈی گریڈ کیا جائے گا. آج والد کہے نا تو بیٹا جو انجینئر پڑھ رہا ہوتا ہے یا جو MBBS کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ کو کیا پتا زمانہ کس طرف جا رہا ہے. تمہیں بیٹا کچھ نہیں پتا، یہ تمہارا والد ہے جس نے برائی سے روکا ہے. یہ تمہارا والد تھا تمہیں اندھیرے سے نکال کر نور میں لے کے آیا. یہ تمہارا والد تھا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا تھا، تمہیں چلنا سکھایا. آج تم بھاگتے ہوئے آتے ہو، یہ وہی والد تھا. تم لڑکھڑائے آتے تھے، یہ اپنی زندگی چھوڑ کر تمہیں بچانے کے لیے آ جاتا تھا. تم بھوکے ہوتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا کرتا تھا. تمہارے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، یہ سردی کو نہیں دیکھتا تھا. سخت سردی کے اندر تم جیکٹ بھی پہنے ہوتے تھے نا اور تم ہلکے سے اس طرح کرتے تھے تو تمہارا باپ جو صرف اس کے پاس صرف ایک شال ہوتی تھی وہ شال اوڑھ کے بھی تمہیں اڑا دیا کرتا تھا، تمہیں بچایا کرتا تھا. آج تم کہتے ہو اس سے کچھ نہیں بات، اس سے سب کچھ معلوم ہے. آج جو کچھ یہ سمجھا رہا ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، وہ کہتے تھے بیٹا سمجھ لو ہماری بات کو. جب زمانہ سمجھاتا ہے نا تو بہت غلط انداز میں سمجھاتا ہے، اور جب باپ سمجھاتا ہے نا تو پھر تم اس قابل ہو جاتے ہو کہ تم زمانے کو سمجھانے والے بن جاتے ہو. جزاک اللہ، کیا اچھی بات. زمانے کو سمجھانے والے بن جاتے ہو. آج آپ کے والد راضی ہیں، ان کی راضی رہیں. یہ جو کچھ اگر غلط بھی کہہ دیں تو خاموش ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والد اور والدہ آ رہے ہیں، نوجوان یہاں سے آ رہے ہیں، فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا، وہ تیری جنت بھی ہیں وہ تیری دوزخ بھی ہیں. رسول اللہ جنت تو سمجھ میں آتا ہے، دوزخ کیسے؟ کہا ان کو راضی کر لیا جنت تیری، تو نے ان کو ناراض کر لیا تو جہنم میں تو جائے گا. آج اگر والد نے کوئی سخت بات کہہ بھی دی نصیحت میں، خاموش ہو جائیے. پیار سے ان سے جب بات کریں گے وہ آپ کو سمجھائیں گے. اور والد کبھی آپ کے لیے برا نہیں چاہتا. ایک والد ہے فرم بھی آپ یاد رکھیں، آج آپ کی بیٹی ہے، وہ کوئی آپ کے ساتھ میں پڑھے، میں ایک عام بات کرتا ہوں، کوئی پڑھنے والا ہو
جب وہ پڑھے گا نا کوئی اچھا پڑھنے والا ہو تو ہوتا ہے کہ یار یہ میں اس کے برابر میں رہوں یا اس سے یہ مجھ سے اونچا نہ جائے. جواد بھائی یا میں, ہمارے سامنے کوئی بولنے والا ہم کہیں گے اس کے برابر کا بولیں, کم سے کم اس سے نیچے نہ ہو. بیٹا یا بیٹی ہوگی نا جو یہاں کے بیٹھے گی اور آپ کے ہاتھ میں مائک ہوگا, اس کے ہاتھ میں مائک ہوگا, دل سے ہی ہوگا پروردگار یہ مجھ سے اوپر جائے. واہ, یہ والد ہوتا ہے جو دل سے دعا دیتا ہے یہ مجھ سے بھی کامیاب ہے. ماشاءاللہ. بیٹیوں کی بات ہوئی ہے, بیٹوں کی بات ہو رہی ہے, تو میں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کے اندر یہ شعور کیسے پیدا کریں کہ کس طرح سے وہ والدین کے فرما بردار رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کے لیے تو بچپن سے تربیت سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے جو پریکٹیکل گراؤنڈ ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اس پہ جو لکھ دیا جاتا ہے وہ کاغذ پہ ثبت ہو جاتا ہے, وہ نقش ہو جاتا ہے. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں, اول تو آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں ہمیں یہ نصیب ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک ساتھ ایک خاندان کی صورت میں رہ رہے ہوں. ہمیں یہ چاہیے جب ہم چھوٹے بچے کو دیکھ رہے ہیں 1-2 سال کا, جب وہ کوئی چیز پک کرنے کے قابل ہو گیا ہے, اس کے سامنے ہم اپنے ماں باپ کی پہلی آواز پہ اٹھ کے جائیں. وہ آ کر کوئی چیز دیں, ہم اٹھ کر چیز کو قبول کریں. وہ کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں, ہم اٹھ کر آگے بڑھ کر باپ کو دے دیں. چھوٹا بچہ جو 2 سے 3 سال کا جب یہ دیکھے گا نا تو اس کے اندر یہ چیز خود بخود گویا کہ پینیٹریٹ کر جائے گی کہ اچھا یعنی باپ کے لیے اٹھ کر دینا پڑتا ہے, باپ کی پہلی آواز پہ کام کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. اور میں اپنے اب ذرا جیسے مفتی صاحب نے کل ایک رسمہ کہا تھا بڑے بچے, تو میں اب ان بڑوں کے لیے ذکر کرتا ہوں جن کا صرف قد بڑا ہو گیا ہے مگر عقل ان کی ابھی بھی چھوٹی ہے اور ابھی تک وہ باپ کے قد کو نہیں سمجھ پائے. یہ باپ اور ماں کا مقام وہ مقام ہے کہ اگر یہ مستحب نماز میں آواز دیں تو توڑ کے آنے کا حکم ہے کہ آپ چھوڑ کر آ جائیں نماز کو. واجب نماز نہیں, مستحب نماز آپ چھوڑ دیں. سفر پہ جب ہم جاتے ہیں قصر کے اندر 10 دن سے کم کا اگر سفر ہے, علماء کہتے ہیں اگر اس سفر سے ماں اور باپ راضی نہیں ہے تو وہ سفر جائز نہیں ہے, سفر حرام ہے. اور اگر سفر حرام ہے تو اس میں نماز قصر نہیں ہوگی, نماز پوری پڑھنی پڑے گی. آپ کے کسی ایسے کام سے اگر ماں اور باپ ناراض ہو رہے ہیں جو اپنے مقام پر ایسا ہے کہ جو آپشنل ہے, چھوڑا جا سکتا ہے, تو اس کو چھوڑ دیں. اپنے اولاد کو تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ تو خود نمونہ بنیں, آپ اپنے اوپر تو ان ٹیچنگ کو امپلیمنٹس کریں. جب آپ کا ہی ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ آپ بیٹے سے جا کے کہہ رہے ہیں دادا ابو سے کہہ دو ابو سو رہے ہیں, تو بچے نے یہ بات سمجھ لی کہ اس کا مطلب ابا کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. آج آپ نے اس کے دادا کو اس کے سامنے بے وقوف بنایا, کل 5 سال بعد یہ آپ کو بے وقوف بنائے گا. تو ہمیں یہ چاہیے بچپن سے ماحول گھر میں ایسا بنائیں, اسلامی تعلیمات, انبیاء کے واقعات, اولیاء کرام, اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, یعنی یہ جو ٹیچنگز یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, شوکیس میں سجانے کے لیے نہیں ہے. اپنے بچوں کو پریکٹیکلی پڑھائیں تاکہ بچہ بچپن سے اس احترام کے قابل بن جائے اور گھر اندر جنت نظیر بن جائے اور آخرت میں ہم جنت کے حقدار قرار پائیں. بے شک, نہ صرف پڑھائیں بلکہ بچوں کو عملی طور پر کر کے بھی دکھائیں. جیسے کہ میرے والد اس وقت میرے پاس وزٹ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر, تو میرے شوہر نے میرے 6 سالہ بیٹے کو کہا کہ بیٹا جب بھی صبح اٹھ کر آپ نانا کو نانی کو سلام کریں تو ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ نانا نانی آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں. تو ابھی سے جو ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں گے آگے چل کر اس کا ہمیں ہی پھل ملے گا. بے شک. اور کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لو اور ان کو اچھا انسان بنا دو, ورنہ برے لوگ ان کو اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا لیں گے. مفتی نور رحمانی صاحب, ہم یہ گفتگو تو کر رہے ہیں کہ والد کا احترام اور والدہ کا احترام کرنا ہے, بے شک کرنا ہے, لیکن جو بالکل ابھی نئے پیرنٹس بنے ہیں جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور وہ ان کے ابھی بچے چھوٹے ہی ہیں ظاہر ہے, تو ہم اپنے ماں باپ کو تو اللہ نہ کرے کبھی ہم نصیحت کریں یا کوئی سبق پڑھائیں, لیکن یہ جو ہماری ایج کے لوگ ہیں یا جو ابھی ہم سے چھوٹے ہیں اور نئے پیرنٹس بنے, ان کے لیے کیا آپ ریکمینڈ کریں گے, کیا درس ان کو دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کریں, کیسے ان کی تربیت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 1 سے 5 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے, جس طرح میرے بھائی نے کہا, وہ کورا کاغذ ہوتا ہے, کوئی کتاب نہیں پڑھتا. وہ سب سے پہلی کتاب پڑھتا وہ ہوتا ہے ماں کی تربیت. ماں کا انداز اپنے شوہر سے, یعنی کہ بیوی کا انداز شوہر سے بہت اچھا ہوگا تو بچہ اس کو پک کرے گا. شوہر بھی اگر بیوی سے چیخ کر بات کرے گا تو یہ بچے کو سکھا رہا ہے میاں بیوی کہ تمہیں نہ ماں کی عزت کرنی ہے نہ تمہیں باپ کی عزت کرنی ہے. اللہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو بچے کی زندگی بھر جرت نہیں ہوگی کہ وہ چیخ کر بات کر سکیں. اب یہ بات چل رہی تھی, ایک ذہن میں ایک دم خیال آیا ام البنین کا. ام البنین کے بیٹے ہیں عباس, وہ اپنے, اب یہاں ستیلا اور سگے کا بھی بڑا معاملہ, مگر ایک ماں ہوتی ہے جو بچوں کے دماغ کے اندر ڈال دے کہ تمہیں حق دینا ہے, تو بچہ حق لینے والا نہیں ہوتا, پھر زمانے کو حق دینے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جو حق دینے والا ہو وہ اللہ کا بھی پیارا ہوتا ہے, رسول کا بھی پیارا ہوتا ہے. یہاں ایک میسیج ہے, تو یہاں ایک بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے, ماں کو سمجھنا چاہیے کہ بچے کی کیسی تربیت کریں. وہ زندگی بھر اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہتے, سوتیلا پن آ جاتا ہے.
نہیں میں ان کی بات کروں حضرت عباس کی جی مولا کہہ رہے ہیں جی اچھا بڑے کا ہمیشہ رتبہ آقا کہہ کے پکارا. آقا ہمیشہ رتبہ رکھا. تو یہاں ماں بتاتی ہے اپنے بچوں کو کہ انہیں کس طرح تربیت کرنی ہے. اچھا یہاں 1 سے 5 سال تک کا بچہ ہو اگر لڑکا ہو تو اس میں ذرا جرات کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں, بچی کے اندر تھوڑے سے معاملات ہوتے ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچے سے اور بچی سے بچے کو تھوڑا سا سخت لہجے میں سمجھائیں اور بچی کو بہت پیار سے. جب 8 سے 10 سال کا ہوتا ہے نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے سپیریئر ہوں, اب میں بڑا ہو گیا ہوں. جب 13 سال کا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ سمجھنے والا ہوں. 13 سے 18 سال کی عمر یہ ہوتی ہے ماں باپ کو چاہیے بچے کے بہترین دوست بن جائے. جب ماں بیٹی کی بن جائے اور بیٹا ہاں باپ, تو پھر اس کو دوسرا دوست تلاش نہیں کرنا پڑے گا. یہاں یہ ہوتا ہے ہم اتنا سخت انداز رکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اپنی دوستی کو دوسروں میں تلاش کرتا ہے اور وہ ساری باتیں چھپانے لگ جاتا ہے. جب وہ چھپانے لگ جاتا ہے تو ایک ڈر محسوس ہو جاتا ہے وہ جو ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور یہیں سے خرابی فساد شروع ہوتا ہے. تو آپ کے لیے اکثر میں بالی سکینہ سے اکثر کہتا ہوں بیٹی سے کہ اکثر وہ کسی بات پہ کہتی ہے نا کہ بابا میں ایک بات بتاؤں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے, یہ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ نے مجھے خود سے بتا دیا تو میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا, لیکن اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ سے ناراض ہوں گا. تو وہ مجھے خود بتا دیتی ہے کہ ہمیں آپشن دینا پڑتا ہے بچوں کو کہ ہم ناراض نہیں ہوں گے, آپ بتاؤ کھل کے. میرے والد صاحب تھوڑے سخت جلالی طبیعت کے تھے. اگر ان کو معلوم چل جاتا تھا نا تو وہ ناراض ہوتے تھے, وہی والی بات. اور جب کوئی میں بتا دیا ابا مجھ سے غلطی, کوئی بات نہیں بیٹا انسان خطا کا پتلا ہے. لیکن دیکھو ایک بات, ایک جملہ ہے آپ تینوں سنیے گا. وہ کہتے تھے غفلت ایک چھوٹا سا لفظ ہے, اس سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہو جاتی ہے. تو بیٹا غفلت نہیں کرنا. جزاک اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب ماں باپ اپنے ساتھ بچے پال لیتے ہیں, ہر طرح کی دکھ تکلیف برداشت کر لیتے ہیں, مگر بچے ایک ماں باپ کو پالتے وقت 10 دفعہ ان کے ماتھے پر بل پڑتے ہیں اور حصے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ اتنا عرصہ تمہارے پاس یا تمہارے پاس. اس حوالے سے تفصیلاً آپ سے جواب چاہوں گی مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ تو میرا ہو کر تو دیکھ, ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا. بریک پر جانے سے پہلے علامہ جواد احمد آبدی صاحب آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ماں باپ 7 بچوں کو 7 بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں ان کو پالتے وقت ایک بل بھی ماتھے پر نہیں لے کے آتے, لیکن جب ماں باپ کو سنبھالنے کی باری آتی ہے تو سب اپنی اپنی باریاں لگا لیتے ہیں اور اس پر بھی ان کے ماتھوں پر بل آ جاتے ہیں. ایسی اولاد کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کرے, جسارت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ زبان درازی کے ساتھ الفاظ یہ نظر آتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پالا تو کون سا احسان کیا, اور دنیا کے ماں باپ پالتے ہی ہیں. یہ جملہ انتہائی تکلیف دہ ہے. جبکہ دیکھیے قرآن مجید نے تو کہا تھا ولا تقل لہما افن, ان دونوں کے سامنے اف تک نہیں کہنا ہے. آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید ہے, اللہ کا حکیم کا کلام ہے, اف کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ماں باپ کی توہین کے لیے اف سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو پروردگار وہ لفظ قرآن میں رکھ دیتا. جن ماں باپ کے سامنے اف کہنے کو اللہ پسند نہیں کرتا ان کے ساتھ یہ جملے, ماں باپ کو یہ یاد کرانا, ان کو یہ ریکال کرانا کہ آپ کا کام تربیت کرنا تھا, آپ نے ہمیں پال کے کون سا احسان کیا. دنیا کے ماں باپ پڑھاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ماں باپ کو ان کے وظائف اور ان کے کام یاد کرانے سے بہتر یہ ہے کہ یہ اولاد اپنے وظیفے کو اور اپنی تربیت کو یاد رکھے کہ مجھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں 2 دعائیں ارشاد فرمائی ہیں, والدین کی دعا اولاد کے حق میں, اولاد کی دعا والدین کے حق میں. والدین اولاد کے لیے کیا مانگیں, اولاد والدین کے لیے کیا مانگیں. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اولاد ماں باپ کے لیے یوں کہے اے پروردگار این طول شغلہما فی حراثتی, اے پروردگار کہاں میرے ماں باپ کا راتوں رات میرے لیے پریشان ہو کے جاگنا. این طول شغلہما فی تربیتی, اے پروردگار کہاں وہ دونوں ساری رات جاگ کر میری تربیت کرتے تھے. اب اگلا جملہ سنیں, اے پروردگار اگر ان دونوں سے میرے حق میں کوئی کمی رہ گئی ہے, کیونکہ ماں باپ خطا کا پیکر ہیں, ممکن ہے تربیت میں کمی رہ گئی, تو اے پروردگار تو ان کی پکڑ نہ فرمانا, ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دینا. جملہ دیکھیں آپ. اور اب آخری جملہ میں بات بیان کر رہا ہوں, اور اس جملے کو قنوت نہیں پڑھا جا سکتا دعا کے اندر. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ یوں پڑھیں اللہم زہم الاحسان بالاحسان والغفران بالسیئات. یہ ہے تعلیمات اہل بیت, یہ ہے تعلیم اسلام. اے اللہ میرے ماں باپ کو نیکی کے بدلے نیکی عطا فرما اور برائی کے بدلے معافی عطا فرما.
برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، اے اللہ انہوں نے اگر اچھی تربیت نہیں کی تھی تو ان کو عذاب دے، نعوذ باللہ نہیں۔ ہمیں یہ چاہیے ماں باپ سے اگر کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو گھر میں عدالت کا ماحول نہ بنائیں، باپ کو کٹہرے میں کھڑے کر کے ان پہ سوالات نہ کریں، آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ غلط کہا تھا، بتائیں آج آپ کیا کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ باپ کو اور ماں کو عدالتی کٹہرے میں کھڑے کرنا، ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یہ سوچنے کہ بچپن میں یہ بھی غلطی کو درگزر کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں 7 بچوں کو ماں باپ پال لیتے ہیں، ماں باپ کے ماتھے پہ بل نہیں آتا۔ آج 7 بچے ہفتے میں دن بانٹ رہے ہوتے ہیں اور بوڑھی ماں پڑی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرے دن بانٹے جا رہے ہیں، وہ ماں مرنے سے پہلے مر جاتی، صرف روح نکلنے کی دیر ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب یہ سب زمینی معاملات دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ، اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں، روایات میں پوچھتے ہیں پروردگار کیا کروں، اس مخلوق کو اب عذاب دے دوں جا کر جو تیرے جو مجازی رب ہیں ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ آواز آتی ہے گود میں نے بچے ان کے رکھے ہیں، یہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے ان کے ساتھ یہ کریں گے، لہٰذا ان کو عذاب نہ دیا۔ تو کوشش یہ کریں اس مہینے میں ماں باپ کے ساتھ احترام کا بھی عہد کریں۔ بلکہ وہ وقت انسان کے لیے ایک ایسا لمحہ فکریہ ہوتا ہے، بلکہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا وقت قریب ہے، اس کا وقت بہت سخت ہے، کہ جب یہ کیفیت ہو جائے، یہ ماحول بننا شروع ہو جائے، ماں باپ یہ سوچنے لگیں کہ ہم اس سے اگر کوئی بات کہیں تو ہماری اولاد ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت سے انسان کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ مجھے وہ بات پچھلے سال کی یاد ہے، اون نقوی صاحب خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، کسی ٹرانسمیشن کے سیٹ پر تھے، مفتی نور رحمانی صاحب نے ایک محبت سے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ 3-4 بھائی ہیں تو والد صاحب کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ تو اون نقوی صاحب نے بڑی محبت سے جواب دیا کہ مولانا صاحب والد صاحب ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہم سب بھائی والد صاحب کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا بڑا احترام کا لیول۔ اور آج کی گفتگو سے فرحان میں یہی کہوں گی جی بالکل کہ ہمارے جو والدین حیات ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکال کر خدا را ان کی عزت کیجیے، آتے جاتے سلام کریں، ان کے ماتھے پر بوسہ دے دیں، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر ان سے اجازت طلب کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ان کی ہزارہا کہی ہوئی باتیں بار بار سنیں اور اتنا ہی انٹرسٹ شو کریں۔ ان کی ایک دعا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہماری موت کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری خباثتوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری تمام تکلیفوں کو، مصیبتوں کو کیسے دور کر دیتی ہے۔ تو والدین کی دعا میں بہت اثر، اور خاص طور پر والد کی دعا تو وہ تو 7ویں عرش تک جاتی ہے۔ اس لیے میں مفتی صاحب آپ سے التجا کروں گی کہ جن کے والدین حیات ہیں رب العزت ان کو زندگی صحت دے، ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی ان کو معاف فرما، آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ جن کے والدین اے اللہ بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت مند زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی جسمانی روحانی تمام بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اس محفل میں جو لوگ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جو بے اولاد ہیں ان سب کو صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں برکت نازل فرما، ہم سب کی زندگی میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ آنے والی آفات و بلیات سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا اس وقت کرونا کی وبا میں مبتلا ہے، اے اللہ عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وادخل الجنۃ مع الابرار۔ باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہتی ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اپنے ہاتھوں کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ڈیٹول سوپ سے ہاتھ دھونے کی عادت کو آپ
अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जरासीमों का ख़ात्मा, डेटॉल का इस्तेमाल और आजकल जो हालात हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसके लिए तो हाथों की सफाई बहुत अहम किरदार अदा करती है। ना सिर्फ हाथों की सफाई बल्कि हमारे सर्फेसेस पे भी बहुत देर तक जर्म्स जो हैं वो रहते हैं, तो उनके ख़ात्मे के लिए डेटॉल डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल कीजिए। डेटॉल का इस्तेमाल सेहतमंद घराना, अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत अपनी अमान में रखे। अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोचकर कोई भी काम करता है। आज हम बग़ैर सोचे समझे ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जिसके नतीजे का अगर हम तसव्वुर भी करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, मगर हमें नतीजे की परवाह ही नहीं, क्योंकि हम ऐसे जीते हैं जैसे हमने कभी मर ही नहीं जाना, और हम मरते हैं ऐसे जैसे कभी हम ज़िंदा ही नहीं थे। तो अल्लामा साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि एक वक्त होता है कि जब बाप की आवाज़ गूंजती है तो बच्चा थर थर काँपना शुरू हो जाता है कि मेरा अब्बा आ गया, मगर आज ये दौर है कि बच्चा बोलता है तो माँ बाप काँप जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तरबियत के दो असल में रुख हैं, यानी आपके सवाल के जो दो जुज़ हैं ये तरबियत के दो रुख हैं। वो जो पहला आपने एक हिस्सा बयान किया, पहले यकीनन ये कैफियत हुआ करती थी, बल्कि आदाब वालिदैन में से ये लिखा गया है कि अगर दस्तरखान पे माँ बाप और बच्चे साथ बैठे हैं तो आदाब में से ये है कि माँ बाप से पहले बच्चा हाथ ना बढ़ाए। आप अंदाज़ा लगाइए इस्लाम किस बुलंदी पे माँ बाप को रख रहा था और आज हमने माँ बाप को कहाँ रख दिया है। इसका वजह ये बताई गई कि हो सकता है जिस तरफ आप हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं उसी चीज़ की तरफ आपके बाप या आपकी माँ का हाथ बढ़ रहा हो, और आपका बढ़ता हाथ देख के बाप या माँ अपना हाथ पीछे कर ले। रास्ते में चलते हुए माँ बाप से ना इतना आगे बढ़ जाओ कि उन्हें आवाज़ देना पड़े, ना इतना पीछे रह जाओ कि उन्हें पलट के बुलाना पड़े। बिल्कुल एक ऐसी कैफियत हो, आवाज़ उनकी आवाज़ से ऊँची ना हो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ल मिनर रहमा, कंधे उनके सामने आजिज़ से झुकाने का हुक्म है। फ़ुक़हा ने किताब में लिखा नमाजी के लिए मुस्ताहब है कि अपने कंधे को हल्का सा माइनर सा झुका के रखे ताकि आजिज़ी ज़ाहिर हो। तो जो काम अल्लाह को नमाज में अपने लिए पसंद है वो अल्लाह को हुक्म है कि वालिदैन के सामने कंधे को झुका के रखो। आज बाप और माँ को बच्चे के कह रहे होते हैं आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, हालांकि जब इसकी बातें किसी को समझ में नहीं आती थी बचपने की तो वो बेज़ुबानी की कैफियत ये समझ लेते थे। आज ये साहबज़ादा इतना बड़ा हो गया है कि ये कह रहा है मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। हमें खुदा की कसम इस महीने में अहद कर लेना चाहिए। और मैं दो जुमले कह के, क्योंकि इख्तितामी मरहले के हम करीब हो रहे हैं, रमज़ान का महीना यकीनन आया है, गुजर जाएगा, रहमतें हमसे बज़ाहिर अशरे के एतबार से रुखसत हो जाएंगी, लेकिन सारे साल अगर इबादत का सवाब चाहते ना, पैगम्बर की हदीस है नज़रुल वलद इलल वालिद बिर्रहमत वर्राफत इबादा, बच्चे का बाप की तरफ मोहब्बत से जी भर के देखना इबादत है। हुजूर का फरमान है बिर्रुल वालिदैन अफ़ज़लु मिन इबादत वस्सलात वस्सौम वल हज वल उम्रत। हुजूर फरमाते हैं माँ बाप के साथ नेकी करना नमाज, रोज़ा, हज, उम्रे से बेहतर है। तो ये सारी इबादतें अपनी जगह, जिससे उसके माँ बाप राज़ी नहीं है, यकीन करें ना हुजूर उसकी शिफात करेंगे, ना अहले बैत उसकी शिफात करेंगे, ना उसकी नमाजें उसको फ़ायदा पहुँचाएंगी, ना उसे उसके रोज़ा फ़ायदा पहुँचा पाएंगे। जज़ाकल्लाह। इसी की रोशनी में मुफ्ती साहब जो दो ज़ावियों से देखें, मसला ये होता है बचपन के अंदर जब हम अपने वालिदैन से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, छोटा बच्चा पिक कर रहा होता है कि मेरे वालिद का अपने वालिद के साथ बिहेवियर क्या है। अगर वहाँ आज़ी, मोहब्बत, इनकसारी, प्यार हो तो बच्चा सीख लेता है। मैं मिसाल देता हूँ, पिछले साल दस्तरखान में बैठा था, रमज़ान शरीफ के अंदर इफ्तारी का वक्त था, तो मेरे सामने से प्लेट आई तो मैंने अम्मी को दिया। छोटे मेरे बेटे ने फ़ौरन मुझे प्लेट पकड़ा दी। मैंने कहा अम्मा ये कितना अच्छा बच्चा है। अम्मी ने कहा बेटा इसने तुम्हें देख कर दिया, अगर तुम खा रहे होते तो ये खा रहा होता, तुम्हें नहीं देता। तो आज इस बात को हम बिठा लें, हमारा बिहेवियर हमारे वालिदैन के साथ जो होगा, बच्चा मकाफात अमल, एक्शन का रिएक्शन होगा। आप अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक बच्चा सामने से जा रहा है, आप फरमाते हैं लईसा मशा फ़ी इमामहू, कभी अपने वालिद के आगे नहीं चलना, कभी इनसे पहले बैठना नहीं, ये जो कहें तो खामोशी से सुनना, और कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करना। या बुनैया कुरान के अंदर अल्फाज हैं, सूरह लुक़मान के अंदर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन क्या है, या बुनैया, ए मेरे जान जिगर है, मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ कुरान बाप को भी सिखा रहा है कि अपने बेटे को बहुत प्यार, एहतराम और तरबियत से, कभी कभी वालिदैन का या वालिद का लहजा ऐसा होता है कि बच्चे की तरबियत, छोटा सा दरख्त है ना, अगर उसकी साख्त अगर टेढ़ी हो जाए तो दरख्त टेढ़ा निकलता है। तो यहाँ वालिद को कुरान में अल्लाह समझा रहे हैं कि आज जब भी बात करें तर्ज़ तकल्लुम अच्छा रखें ताकि बच्चे की अच्छी तरबियत हो सके। हमारा खुलासा कलाम यह है,
اچھے طریقے سے پیش آئیں. بچوں کے لیے میسج کہ بیٹا باپ جو کہے تو مان لینا, تم ان کی مان لو گے اللہ تمہاری مان لے گا, تم ان کو ناراض کر دو گے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. جس نے ماں باپ کا دل جیت لیا اللہ کی رحمت نے اس کو جیت لیا, اور جس نے ان کو توڑ دیا, ان کے دلوں کو توڑ دیا, اللہ کی رحمت نے اس کو توڑ دیا. شب قدر آ رہی ہے, تم شب قدر میں رات بھر جاگتے رہو, دن کو روزہ رکھو, قرآن پڑھو اور ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرو, تو بروز محشر سارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اور پھر اللہ تم سے کہے گا کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا تھا جہاں میں نے اپنی بندگی کی بات کی تھی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, میں نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کو مقدم رکھا تھا تو والدین کو رکھا تھا, اگر تم والدین کو راضی کر لیتے تو میں تم سے راضی ہو جاتا. جزاک اللہ, جزاک ابھی آپ اللہ. جو بات کر رہے تھے یہ بات میں بھی میں نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ میرا ایک معمول رہتا ہے رات کے کسی بھی پہر میں آؤں, یا جانے کا وقت ہو, ٹریولنگ میں کہیں رات کو فلائٹ ہوتی ہے, رات کا کوئی بھی پہر ہو, آتے وقت اور جاتے وقت میں امی ابو سے ملتا ہوں, ان سے دعائیں لیتا ہوں, چاہے وہ سو بھی رہے ہوں تب بھی میں ان کے پاؤں چوم کے ماتھے پہ پیار کر کے ان سے پیار لے کے جاتا ہوں. اسی سے بلیسنگز ملتی ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے, یہ چیز بالی سکینہ چھوٹے چھوٹے عرصے سے دیکھ رہی تھی. اب جب اسکول جانا شروع ہوئی, اچھا پھر وہاں سے نکل کے ہم عزا خانے پہ علم کی زیارت کی, نماز پڑھی, وہ سارے کام وہی کر رہی ہوتی ہے. اب وہ نماز پوری نہیں پڑھتی تو ابھی ایک رکعت میں تھک جاتی ہے, وہ ایک رکعت کی نماز پڑھ کے امی ابو سے مل کر جاتی ہے, یعنی ہمارے اپنے دادا اور دادی سے, ہمارے اپنی والدہ سے مل کر جاتی ہے, مجھ سے. اب جاتے جاتے اکثر ابھی بھی جب میں آ رہا ہوتا ہوں تو بابا اللہ حافظ, مولا کے امان میں, آئی لو یو ٹو بائے, وہ جب تک میں گھر سے باہر نہیں نکلتا وہ یہی کرتے رہتے. تو وہی بات ہے کہ جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں وہی آپ کی اولاد. کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک تمہارا ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو, پڑھ کے اولاد تمہیں پڑھ کے اولاد بتاتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں فرحان, ہم لوگوں کی زندگیوں میں یہ جو برکتیں ہیں, یہ جو رحمتیں ہیں, جو لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے دیتا ہے. یہ کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں تو اللہ پردے ڈال دیتا ہے. تو اس ساری کامیابیوں کے پیچھے ہماری جتنی بھی غلطیاں ان پر جو پردے پڑ جاتے ہیں, اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ وہ جو ماں باپ کے دو ہاتھ ہیں نا, بے شک وہ ہماری ساری خامیوں پر پردے ڈال دیتے ہیں, ان کی دعائیں جو ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں تو یہی سمجھتی ہوں فرحان کہ آج میں خود جس مقام پر بھی ہوں وہ میں جب تک کام کر رہی تھی تب بھی, آج میری ازواجی زندگی اتنی خوبصورت ہے. تو یہ ساری بلیسنگز میرے ماں باپ کی دعائیں, ان کی تربیت ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو ان کے سروں پر سلامت رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں اور ان کے دل جیت سکیں. اور اب کیونکہ وقت ہوا ہے ہماری ٹرانسمیشن کے اختتام کا, کل 3 بجے انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ہماری جو باران رحمت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز پر, پاورڈ بائی کوکو کولا اینڈ سرف ایکسل اینڈ میں بتا دوں ہمارے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے, پاورڈ بائی ٹینگ, آل پرزینٹ ڈالڈا. اور جانے سے پہلے خدا آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بہت عزت کیجیے. اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہو گئے تو جائیے ان کو منا کر لے آئیے, اور اگر آپ کے بچے آپ سے معافی مانگنے آئے تو میں والدین سے بھی کہتی ہوں درگزر کر دیجیے, انہیں معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے. آج ہماری ٹرانسمیشن کے دوران ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو ہم اپنے رب کے حضور اور آپ سب سے معافی کے خواستگار ہیں. علماء کرام کا بہت بہت شکریہ, مفتی نور رحمانی صاحب آپ کا, جواد احمد عبدی صاحب, علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اسی خوبصورتی سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کو جاری رکھیں. بفضل زندگی آپ سے کل 3 بجے ملاقات ہوگی انشاءاللہ.